العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا، اب بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ آپ کو درود شریف یاد ہے تو پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ماجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، اور اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا۔ اور ہمارے پیر مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گناہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں۔ السبی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، انا لہا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اب ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے قرآن کا ایک قانون سمجھیے۔ قرآن سنی جو ہوتا ہے بھلے گنہگار ہو سکتا ہے، مگر سنی نہ غدار قرآن ہو سکتا ہے نہ غدار رسول ہو سکتا ہے۔ تو پہلے قرآن کا ایک قانون 28واں پارہ میں ہے، سورہ مجادلہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم واذا قیل انصتوا فانصتوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب محفل میں خطیب، واعظ، قاری مولد، ناصح کہے کہ مجلس میں آگے پیچھے ہو تو ہو جانا، ایسا کرو گے تو اللہ تم کو دلوں کو، تمہارے دلوں کو کشادگی عطا فرما دے گا۔ اور جب کہے خطیب کے کھڑے ہو جاؤ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ کہنے سے کھڑا ہو جانا، تو ابھی ہم کھڑا ہونے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بعد میں کہیں گے نا، مگر ابھی ذرا کھسکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کھسکو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، قرآن پہ کون نہیں مانے گا، ای کھسکو گناہگار ہو جاؤ گے۔ بھائی قرآن ہے، قرآن کھسکے ادھر کھسکے ذرا سا کھسکے، کیوں گناہگار ہونا ہے کیا؟ جلدی ہے، جلدی ہے، بیٹھیے جلدی بیٹھیے۔ ہاں قرآن شریف ہے بھائی، قرآن شریف ہے، قرآن شریف ہے، ذرا ذرا حرکت کیجئے۔ ارے نہ آنا ہے یا تو وہیں حرکت کر لیجئے، ایک ہاتھ صحیح، وہیں حرکت نہ کرو گے گناہگار ہو جاؤ گے۔ آجائیے آجائیے آجائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس جتنے ہی لوگ ہیں بیٹھے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی لوگوں کو ایک ایسی تقریر سنا دیتے ہیں کہ بھلے 10 سال نہ آوے تو یہ تقریر اس کو یاد ہے نا بھائی؟ اور ایک بار محبت سے بول دو سبحان اللہ تو، اور ایک بار جی لگا کر بول دو یا رسول اللہ۔ ہاں یہ بات صحیح کہا آپ نے، مگر پہلے آپ طے کیجئے گا، اس کے بعد ہم کریں گے، چونکہ آپ کو بار بار بولنا پڑتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو حاجی فاروق صاحب اور ان کے اراکین اور ان کے معاون بہت عمدہ، واقعی پنڈال بھی اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ میں نے مولانا شاہ صاحب کہا ان سے کہ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو، کل کا معاملہ ذرا چینج کر دینا، جو لوگ آج پہلے بولے ہیں وہ کل بعد میں بولیں گے، کل پہلے ہم بولیں گے، کیوں بھائی؟ صحیح ہے نا، تاکہ لوگوں کو لگے کہ آئے ہیں تو کچھ لے کر کے گئے ہیں۔ آج بھی لے کر جاؤ گے انشاءاللہ، بیٹھے رہو، گناہگار ہو تو پاک ہو جاؤ گے، اب بیمار ہو تو شفا یاب ہو جاؤ گے، اور زندہ رہو گے تو مچلتے رہو گے، اور قبر میں اٹھو گے تو مسکراتے رہو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ بخاری شریف جلد ثانی پارہ 20 صفحہ 720 باب فوائد العبد موہا، حدیث نمبر 1 سطر 24۔ قال اخبرنا عبداللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم را جبریل لہو 600 جناح، حضور نے شب معراج سدرہ پہ دیکھا کہ اللہ نے جبریل کو 600 پر عطا کیا ہے۔ کتنے پر ہے جبریل کو؟ ایک پر کا عالم کیا ہے؟ روح البیان جلد خامس پارہ 14 فی تفسیر سورۃ النحل صفحہ 119 سطر 19 کلو جناح قصد الافق ما بین المشرق والمغرب۔ جبریل کا ایک بازو اتنا بڑا پھیلا دے تو مشرق کے اس کونا میں، ایک بازو کو پھیلا دے تو مغرب کے اس کونا میں،
طاقت اتنی کہ ساتوں طبقات زمین و آسمان کو جبریل دو پر سے دبا دے تو اس طرح ٹکڑا ٹکڑا کر دے جیسے ایک کینچی کپڑے کو کتر دیتی ہے۔ تو بولو جنتی مسلمانوں، جب جبریل کے دو پر کا یہ عالم ہے تو 600 پروں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب پروں کا یہ عالم ہے تو جبریل کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب جبریل کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ چنانچہ شب معراج ہے، علامہ خاں کی منزل ہے، آقا نے عرض کیا مولا تو نے جبریل کو 600 پر عطا کیا، مجھے کیا عطا کیا؟ تو ارشاد ربی ہوتا حبیب سن لو، یقیناً میں نے جبریل کو 600 پر عطا کیا ہے، مگر آپ کے گیسوئے شفاعت کے ایک ہی بات رب کو اتنا پسند ہے کہ جبریل کے 600 پر بھی اتنے پسند نہیں ہیں۔ یہی نہ ہوتا کہ جب جبریل پر پھیلاتا تو مشرق سے لے کر مغرب تک ڈھک لیتا ہے، لوگ قیامت کی منزل ہوگی، آپ کے گناہگار غلام ہوں گے اور آپ کے گیسو کے صدقے میں آپ کے گناہگار غلاموں کو بخش دیا جائے گا۔ جبھی تو اللہ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ کرم کی گھٹا گیسو مشک سا لک گئے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، اور استاد زمن فرماتے ہیں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، اور ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اتنا اچھا مجمع کہاں ملے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھائی سنو سنو، حضور کے سر مبارک میں جب کہ کتنے بالے مبارک تھے؟ 12 لاکھ۔ حضور کے سر میں جو بالے مبارک تھے حاجی صاحب 12,13,323۔ اب بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 776 کے سطر 1 پر ہے وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَاللَّهِ يَتِيشُونَ شَارَةَ بَيْدَا۔ نبی کے کل بالے مبارک 20 سفید ہوئے تھے، 20 سے زیادہ نہ ہوئے تھے۔ اور شمائل ترمذی میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر الدہن فی راسہ والتصریح فی لیتہ، ہمارے آقا بالوں میں تیل بہت ڈالا کرتے تھے اور داڑھی میں کنگھا بہت فرمایا کرتے تھے۔ سنیوں کم سے کم سوتے وقت سر میں تیل ڈال کے تو سو لیا کرو کہ سنت رسول پہ عمل ہو جائے گا تو سر کے درد سے تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو سرکار سر میں تیل بھی ڈالا کرتے تھے اور داڑھی میں کنگھا بہت فرماتے تھے، مگر جس کے پاس داڑھی ہوگی وہ نہ کنگھا کرے گا، اب بن داڑھی والا کیا کرے گا؟ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے تیل کے بوندیں ٹپکتی رہی بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اور حضور سنگ میں مانگ بھی نکالا کرتے تھے، مگر کنارے میں نہیں بیچوں بیچ میں نکالا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ سنیے آپ اس میں ایک دو حاجی تو ہوں گے، ایک دو حاجی تو ضرور ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ حضور نے جب حج کیا تو مسلم شریف جلد ثانی کتاب الحج کی حدیث ہے کہ حضور نے پہلے شیطان کو کنکری ماری، پہلے دن بڑے شیطان ہے نا، اب پھر قربانی کی، اب پھر قربانی کرنے بعد حضور نے بال اتروایا داہنے طرف سے اب پھر بائیں طرف سے، ثم دعا ابا طلحہ الانصاری، حضور نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا، اپنا بال مبارک دیا، فقسمہ بین الناس، ابو طلحہ میرا بال مبارک لے لو، تمام صحابہ میں تبرکن تقسیم کرو، تقسیم کرو، حضور کا بال تقسیم، کہا انس کو 2 دینا، سب کو 1 دینا تو انس کو 2 دینا، اور کہا دینا 1 بال وہ ام سلیم کو میری طرف سے دے دے گا۔ اب ام سلیم فرماتی بخاری شریف جلد ثانی باب ما یذکر فی الطیب کہ حضور کے بال مبارک کو بوتل میں پانی بھر کے میں نے رکھ دیا۔ اب مدینہ میں فَإِذَا أَصَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ، مدینہ میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا نظر لگتی ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بوتل کو اوپر سے دھو کے پانی پلا دیتے ہو، پانی پلاتے ہی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ارے بول لے بھائی بول لے، جب نبی کا بال مبارک ایسا ہے تو بال والا ہمارا نبی کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اچھا پھر بھی ایک بات سنیے بھائی، پھر بھی ایک بات بتائیے، ایک بات ذرا آپ بولیے تب نہ ہم حدیث سنائیں گے۔ جب جبریل امی حضور کی طرح نہ ہو سکے تو یہ 2 پاؤں والا ملا جی کیسے نبی کی طرح ہو گیا؟ نہیں سمجھے، ایک مثال دے کے حدیث سناتا ہوں، دیکھو ایک تلاش کرو بدھوا جن سے نہ سلام کرتے تھے نہ کلام، مگر تقدیر کا ستارہ بلندی پہ آ گیا، حج کرنے چلا گیا، حج کر کے واپس آیا تو بھونیشور ایئرپورٹ پہ نوجوانوں کا قافلہ، حاجی بابا السلام علیکم،
کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے. میں نے کہا ٹھہرو، یہ وہی بدو السلام نہ کرتے تھے، آج قدم کیوں چوم رہے ہو؟ کہا مولانا یہ ہماری طرح نہیں ہے، ان کا درجہ بڑھ گیا ہے. میں نے کہا اتنی جلدی بڑھ کیسے گیا؟ کہا اس لیے کہ یہ کعبۃ اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا رے میرے سنی بھائی، ان بدھو کو سمجھا دینا کہ ابے اندھو، جب کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے والا ہماری طرح نہیں ہو سکتا ہے تو وہ رسول جو خدا کا دیدار کر کے آئے بھلا وہ ہماری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں وہ کماری پاک مریم من نفخت فیہ کا دم جن نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرا والے جب نے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا محبت سے بولو سبحان اللہ نے بنایا. حدیث سنی حدیث مولانا حدیث حدیث بخاری شریف الیاس بھائی بخاری شریف جلد ثانی باب الشفاء. نہیں دیکھا کہ یہ لوگ مایوس ہو گئے تو ذرا اس کو ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ ولی سبحان. اب جانا نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس محفل میں مدینے کے سرکار موجود ہیں، تو بلا وجہ چلے جاؤ گے تو قیامت میں کیا چہرہ نبی کو دکھاؤ گے؟ تو حضور موجود ہے، محبت سے بیٹھے رہو. حدیثوں کا خزانہ لے کر کے آیا ہوں، حدیث بھی سنتے رہنا. کہوں نہ کہوں سبحان اللہ کہہ کر اپنے نام جنت میں درخت بھی لگاتے رہنا. بول دیجئے محبت سے سبحان اللہ، ایک بار بول دو یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بخاری شریف جلد ثانی باب الشجاع حدیث نمبر 1 انس قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن الناس واشجع الناس واجود الناس. ہائے ہائے اے میرے سنی بھائی خوش ہو جاؤ کہ ہمارا آپ کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ. حضرت انس فرماتے ہیں پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ہمارے نبی پیدا ہوئے. اور نمبر 2 3 باتیں. نمبر 2 پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت پاور والے ہمارے نبی پیدا ہوئے. اور نمبر 3 سب سے بڑے داتا اور سخی ہمارے نبی پیدا ہوئے. نمبر 1 سب سے خوبصورت بولیے نا ہمارے نبی سب سے خوبصورت. چلو نا بریلی امام محمد رضا فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملیح دلارا. ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا. اور استاد زمن اعلیٰ حضرت کے مجھلے بھائی کا تو شعر سنیے. مولانا شاہ صاحب استاد زمن فرماتے ہیں یا رسول اللہ آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تھا اور گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. سبحان اللہ. اور ہمارے پیر مفتی اعظم سرکار فرماتے یا رسول اللہ وہ ہنسی کا جو فتنے اٹھا کر چلے ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے. اور نمبر 2 سب سے بڑی طاقت والے ہمارے نبی. الخصائص الکبریٰ میں ایک حدیث ہے نا، عرب میں ایک پہلوان تھا رکانا بڑی طاقت، بڑا ناز تھا اس کو اپنے طاقت پر. گیا حضور کے پاس کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تم پٹک دو گے تو کلمہ پڑھ لوں گا. تو حضور نے کہا پٹکنے پر اسلام کے حقانیات کا مدار نہیں ہے، مگر تو کشتی کے لیے تیار ہے تو محمد بھی مقابلے کے لیے تیار ہے. معاذ اللہ اس کافر نے سوچا کہ آج کام تمام کر دوں گا کیونکہ یہ تو داؤ سے واقف نہیں ہے، دنگل کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. مگر تاریخ متینہ پر مجمع عام میں رکانہ ہاتھی کی طرح مچلتا آیا. حضور سادگی کے ساتھ گئے، جیسے رکانہ کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ لگا سرکار کھڑے مسکرا رہے ہیں، رکانہ زمین پہ چت پڑا ہوا ہے. رکانہ نے کہا محمد کون سا داؤ لگا پتہ نہیں چلا، ایک چانس اور دے دو. گرا کیسے سمجھ میں نہیں آیا. اٹھا ایک چانس اور لے لو. اٹھا آج جیسے سنبھل کے گیا کہ اب کی بار دیکھیں کیسے گرتے ہیں. جیسے نبی کے قریب گیا ہاتھ میں ہاتھ لگا چین بین پہ جت پڑا ہے. ہمارے نبی مسکرا رہے ہیں. اب بریلی کے شہنشاہ امام محمد رضا جبھی تو فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بادوں کی قوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب سے بڑے داتا اور سخی ہمارے نبی کہ حضور ان کو بھی دیتے ہیں جو مانگ رہے ہیں اور ان کو بھی عطا فرماتے ہیں جو نہیں مانگ رہے ہیں. مانگنے پر عطا ہو تو کرم ہے،
بلا مانگے عطا ہو تو یہ جود ہے۔ اعلیٰ حضرت دونوں کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اور استاد زمن فرماتے ہیں کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھی کے لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، اور گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اور ہمارے پیر مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں بے نوا کو بے صدا ملتا ہے سرکار سے، دودھ بھی بیٹوں کو ماں سے بے صدا ملتا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے بڑے داتا سنیے سنیے، چلتے چلتے حاجی فاروق صاحب نے کہا تھا آپ کا عنوان ہے شفاعت۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بول دوں گا، خزانے میں تو کمی نہیں ہے، ہمارے پیر نے اتنے پلا دیا کہ جدھر رک کرو ادھر حدیث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے بخاری شریف جلد ثانی 12 صفحہ 686 حدیث نمبر 1 7789 ان آدم ابن علی قال سمعت ابن عمر يقول ان الناس يصيرون يوم القيامة جزءا كل امة تتبع نبيها ويقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوما يبطه الله على المقام المحمود۔ کتنی پیاری حدیث پڑھی۔ جب ترجمہ کروں گا نا، اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو لگے گا کیندرا پاڑا میں نہیں ہے، لگے گا بایا بریلی گنبد خضرا کے سائے میں آ گئے ہیں۔ اگر آپ سبحان اللہ کہہ دو تو 2 شعر سنا دیتا ہوں۔ ارے بھائی آپ بھی بولیے نا سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے، مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے گا، اوے ہائے میرے اعلیٰ فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹہرانے والے اور ان کے بھائی کیا کہتے استاد زمن، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ اور ہر سنی شعر یاد ہو کی نہ ہو، مرد ہو کی عورت، اس کے دل کی صدا ہے کیا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو ترجمہ حدیث کا ترجمہ، مگر ترجمہ کرنے سے پہلے ایک سوال آپ لوگوں سے، ایک سوال ہے کہ نہیں، پوچھیں تو ذرا جلدی بولیے، قیامت آئے گی نہیں آئے گی تو کہاں بولتے ہیں قیامت آئے گی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تو جانتا ہے کہ کون ٹوپی والا وفادار ہے اور کون داڑھی والا غدار ہے، نہیں جانتا ہے؟ جس کو چاہے جنت میں بھیجے اللہ، جس کو چاہے جہنم میں بھیجے۔ قیامت کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری عقل خام کہتی ہے۔ تو ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر اس کی حدیث کی تشریح کروں گا تو بڑا مزہ آئے گا۔ معارج النبوت جلد 4 فصل 5 باب المعراج صفحہ 409 70 78 قال اللہ تعالی صلی یا محمد، شب معراج اللہ نے فرمایا محبوب مانگو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو مانگو۔ تو حبیب نے کہا امت مانگتا ہوں، تو اللہ نے بس 70,000 معاف کیا، آپ مانگو تو حدیث میں ہے کہ خدا نے 700 بار فرمایا، کیسو بار؟ 700 بار حبیب نے کہا امت مانگتا ہوں، تو اللہ نے کہا حبیب کب تک امت ہی مانگتے رہو گے؟ عرض کیا مولا موقع اچھا ہے، میں مانگنے والا ہوں تو معاف فرمانے والا ہے۔ تو ارشاد مولا ہوا حبیب اگر چاہوں تو آپ کے کہنے سے آج ہی سب کو معاف کر دوں، مگر میری رحمت کا پتہ تو چل جائے گا، تیری شفاعت کا پتہ نہ چلے گا، اس لیے آپ کے کہنے سے ایک حصہ کو آج معاف کر دیتا ہوں، قیامت کا دن آگا تو آپ کے کہنے سے 2 حصہ کو قیامت میں اس لیے معاف کروں گا تاکہ محشر میں پتہ چل جائے عدالت خدا کی ہوگی، شفاعت مصطفیٰ کی ہوگی، عدالت خدا کی ہوگی، قیادت مصطفیٰ کی ہوگی، عدالت خدا کی ہوگی، خطابت مصطفیٰ کی ہوگی۔ جبھی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے جو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث اور پھر اس کی تشریح۔ ایک مرتبہ ایک وہابی نے ہم سے بہار میں کہا مولانا اللہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، قیوم ہے، بے شک ہے، تو پھر وہاں شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو نا۔ میں کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا وہابی تمہارے خاندان میں کوئی بچہ اب تک مرا کہ نہیں مرا ہے؟ کہا بہت مرا ہے۔ کہا دعا کہاں کرتے اس کے لیے؟ بچوں کے تو اللہم اغفر لحینا و میتنا، مغفرت کی دعا ہے ہی نہیں۔
بچہ مرے گا تو مغفرت ہوگی کی دعا، کیونکہ بچہ بے گناہ ہے تو گناہ رہے گا تب نہ مغفرت کی دعا کریں گے کہ اللہ معاف کر دے. تو دعا کیا ہوتی ہے؟ جنازہ سامنے رکھا ہے سب کہتا ہے عالم کر اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا. بچہ مر گیا تو جنازے میں کہتے ہیں اللہ یہ بچہ جو مر گیا قیامت میں ہمارے لیے اس کو شفیع بنا دے، اس کی شفاعت کو قیامت میں میرے لیے قبول فرما لے. تو میں نے کہا رے بدھوا جب بچہ قیامت میں شفاعت کرے گا تو امام الانبیاء ہماری شفاعت نہ فرمائیں گے. محمد سے سبحان اللہ بتا دیتے ہیں. نہیں سمجھے تو ایک حدیث اور سناتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا. اور سے سنو بخاری شریف جلد اول پارہ 3 صفحہ 92 کے اوپر ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، سن لوگے تو جھومتے رہ جاؤ گے. ذرا ایک بار کہہ دو یا رسول اللہ تو سنا دیتا ہوں یا رسول اللہ. سنو عورتوں نے کہا ہے مولانا صاحب، عورتوں نے کہا حضور سے حضور ایک دن ایسا ہو کہ جس مجمع میں مرد نہ ہو، عورتیں ہی عورتیں ہوں، حضور عورتوں سے تقریر فرمائیں. تو حضور تو رحمت للعالمین ہے نا، سب کی مرادیں پوری فرماتے ہیں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج مسجد نبی میں عورت ہی ہو کوئی مرد نہیں. حضور نے تقریر فرمائی کہ خدا کی بندیوں سنو، جس کے 3 بچے بچپنے میں مر جائیں گے تو تینوں بچے قیامت میں ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے. ایک بی بی صاحبہ کھڑی ہوئی کہا حضور جس کے 2 مرے ہوتا ہے کہا 2 ہی. ایک بی بی صاحبہ کھڑی ہوگی میرے آقا جس کا ایک ہی بچہ مرا ہو تو نبی فرماتے ہو بچہ جنت کے باہر کھیلتا ہوگا دروازہ کے باہر. اللہ فرمائے گا ادخل فی الجنہ. اے بندہ ہے کیا کرتا ہے باہر؟ اندر جاؤ. باہر کیا کر رہا ہے؟ تو چھوٹا سا بچہ کیا کہے گا؟ مولا یا رب انا والدیا، مولا جنت میں جاؤں گا میں اکیلا نہیں جانے والا ہوں، ماں باپ کو لے کر جانے والا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ماں باپ کے نام پر تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ انت ومعک ابواک. اے بندہ لے یہ تیری ماں ہے یہ تیرا باپ ہے، تو بھی جا اور ساتھ میں ماں باپ کو بھی لے جا لے جا لے جا لے جا. اتنے میں معاذ نیمیہ بخاری شریف میں ہی تک ہے. معاذ نیمیہ کی 3ری جلد میں ایک بی بی صاحبہ کھڑی ہوگی میرے آقا اے میرے آقا جس کے بچے مر گئے ماں باپ کے کام آ گئے اور جس کا کوئی بچہ نہ مرا ہوگا اس کے ماں باپ کا حال کیا ہوگا؟ تو نبی نے مسکرا دیا کہ فرمایا بی بی صاحبوں نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ، جس کا کوئی بچہ نہ مرا ہوگا اس کے ماں باپ کے تو میں ہوں، اس کو میں جنت میں بولو نا. نہیں یاد ہے وہاں بھی دور ہو تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. اور ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ تعجب کی جاہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا سو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. اب آگے چلیے سبحان اللہ. ایک حدیث سنانے والے تھے تاکہ یہ حدیث آسانی سے سمجھ جانا. بخاری شریف جلد ثانی پارہ 19 صفحہ 684 اور صفحہ 685 باب سوریۃ من حملنا مانو انہ کان عبدا شکورا. صفحہ 684 کا 17 20 21 22 23 24 25 26 27 اور صفحہ 685 کا 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. کتنی لمبی حدیث ہی وہابی کو نظر نہیں آتی ہے. اتنی لمبی حدیث نظر نہیں آتی ہے تو 270 والی کیسے نظر آئے گی؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو قیامت کا دن آئے گا. اے بھائی غور سے سننا، قیامت کا دن آئے گا تو کوئی نبی میرے نبی کے علاوہ کوئی نبی ہو ولی ہو غوث ہو خواجہ ہو، جب خاص بندے کا یہ حال ہے تو ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا؟ کوئی ڈائریکٹ اللہ کے یہاں نہیں جائے گا. اس سے پوچھو تو کہتے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو کہ تو قیامت میں کرے گا کیا؟ قیامت میں سب انڈائریکٹ والا ہے نہیں. قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ فیاتون الی آدم فیقولون انت ابو البشر. ہم آپ پہلے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، عرض کریں گے آپ ابو البشر ہے ہماری شفاعت فرمائیے. تو حضرت آدم نے یہ نہ کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر یہاں کاہے کو آ گیا؟ شرک ہو جائے گا. نہیں کہا جانتے ہیں نفسی 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 3 بار. کہاں ہے وہ؟ مجھ کو اپنی پڑی ہے مجھ کو اپنی پڑی ہے مجھ کو اپنی پڑی ہے. اذهبوا الى غیری الی ابراہیم، چلے جاؤ ہمارے غیر حضرت ابراہیم کے پاس. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے پاس گئے اور کسی نبی نے نہ کہا اللہ کے پاس جاؤ. ہر نبی نے ایک دوسرے نبی کے پاس یہ کہہ کر بھیج دیا کہ نفسی نفسی یہاں مجھے اپنی پڑی ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا اذهبوا محمدین خاتم الانبیاء، کہاں گھوم رہے ہو؟ چلے جاؤ نبیوں کے خاتم جناب محمد رسول اللہ کے پاس. تو ذہن میں رکھنا سب نبی نے کہا نفسی نفسی نفسی. جب حضور کے پاس گئے تو حضور نے دیکھتے فرمایا امتی امتی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے دونوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ ہر نبی نے نفسی نفسی کیوں کہا اور ہمارے نبی نے امتی 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 کیوں کہا؟ دونوں میں بات ہے نا. سب نبی کہے نفسی نفسی, ہمارے نبی کے ارے نبی پیدا ہوئے تو امتی امتی نہیں, رب حبلی امتی. جوانی کا عالم ہے تو امتی 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 و بقا, دعا کر رہے ہیں رو رہے ہیں امتی امتی, مولا میری امت کو بخشے. قیامت کا دن ہے تو امتی امتی امتی. تو اس بدھوا ٹوپی والے سے کہہ دو جو نبی ہر موڑ پہ امت کو یاد کر رہا ہے وہ امت نبی کے جلسہ جلوس کو کیسے بھول سکتا ہے؟ لالا وہ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے اور خاک ہو جاؤ تو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے صرف ان کا سناتے جائیں گے. اے بھائی نفسی نفسی کا مطلب کیا ہوا؟ اب امتی امتی کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی بتا دیں کہ کل بتا دیں گے؟ اب یہ اس کا مطلب کل نہیں آئیے گا, کل دوسرا بتائیں گے. آپ یہ بتا دیں. نفسی نفسی ہے نا, تو نفسی نفسی کا مطلب علامہ فخر الدین رازی لکھتے تفسیر کبیر کے جلد نمبر 16 پارہ 30 فی تفسیر سورۃ الکوثر میں کہ مطلب کیا ہے نفسی نفسی کا. تو فرماتے ہیں نفسی نفسی کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کہیں گے مولا اے مولا مجھ کو پہلے بدلا دے امت کو بعد میں دے, کیونکہ میرے کہنے سے اس نے کلمہ پڑھا ہے مولا, میرے کہنے سے اس نے نماز پڑھی ہے, مجھ کو پہلے چاہیے اس کو بعد میں چاہیے. اور ہمارے نبی کہا کہیں گے مولا امتی 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 مجھ کو پہلے نہیں چاہیے, ہم سے پہلے بدلا ہماری امت کو چاہیے. سبحان اللہ, کیونکہ امت راضی ہو گئی تو میں بھی راضی ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں محبت سے بولو سبحان اللہ بتاتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے رضا. اور میرے پیر کا دو شعر سنیے, مفتی اعظم سرکار فرماتے عجب کرم ہے عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں گنہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں. اصحابی رسول نے کہا ادبو الی غیری انا لا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں. اور ہم آپ کیا کہا حضور سے کہا 1,24,000 انبیاء کے پاس گئے کوئی نہ کام آئے ہمارے نبی. تو کہا حضور سے یا رسول اللہ, اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہا کیا کہا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. آدم سے عیسیٰ تک سب کے یہاں گئے نا, کہیں نہ بنا. تو فرماتے یا رسول اللہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے بسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. اب پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کو دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گا. سبحان اللہ. تو حضور گئے سجدہ میں 17 صفحہ 685 کا 17 حضور گئے سجدہ میں. اور جب سجدہ میں گئے تو آلات نے فرمایا گرتے ہوئے کو مجدہ سجدے میں گرے مولا, رو رو کے شفاعت کی تمید اٹھائی ہے. اللہ نے بھائی ارفع راسک محبوب اٹھاؤ تو سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا, شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو حضور فرماتے ہیں فور راسی میں اپنا سر سجدہ سے اٹھا لوں گا اور عرض کروں گا رب یا امتی مولا میری امت کو بخش دے, مولا میری امت کو بخش دے. تو بخاری شریف 685 17 کل الٹ کے دکھا دینا بدھو ٹوپی والے کو. اللہ نے وادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الیمن من الجنت. اللہ نے فرمایا محبوب جنت کا داہنا دروازہ کھول دیا گیا ہے, لے لو غلاموں کو اور جنت کے داہنے دروازے سے غلاموں کو جنت میں ڈال دو. سبحان اللہ, محبت سے بولو سبحان. اس میں تو میں کہتا ہوں ہم سنیوں کو نہ نماز پہ ناز ہے نہ روزہ پہ ناز ہے نہ حج پہ ناز ہے, سنیوں کو ناز ہے تو دامن مصطفیٰ پہ ناز ہے. نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے واللہ ہلکا سا ہی بھاری ہے بھروسہ سے. ایک حدیث پھر اس کی تشریح کرتا ہوں جو پڑھا ہوں ابھی حدیث شریف, اس کا ترجمہ نہیں کیا ہوں. پہلے ایک حدیث اور پڑھنے دیجئے پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. بولو سنا دوں, بڑی پیاری حدیث ہے سنا دوں. ارے بھیا رات کا آخری حصہ ہے, دعا کے قبول ہونے کا ٹائم ہے, جانا نہیں, اصل وقت تو ابھی ہے. حدیث میں نا جو فل لیل الاخر رات کے آخری حصے میں دعا قبول جلدی ہوتی ہے. تو دعا ہوگی لاسٹ میں, ہم نہیں کریں گے تو ہمارے سجادہ نشین آنے والے ہیں.
وہاں غلام محمد صاحب ہے کہ نہیں، وہ دعا کریں گے، کوئی بھی دعا کرے مگر سب آمین کہے گا. رات کا آخری حصہ ہے، کسی ایک کا بھی آمین قبول ہو گیا تو سب کی دعا قبول ہو جائے گی. سبحان. بات آمین اور دعا کی تو پہلے ایک واقعہ پھر ایک حدیث. بولیے نا سبحان اللہ. پہلے حدیث سنا دیتا ہوں، مشکاۃ شریف جلد ثانی صفحہ 515 باب فضائل السید المرسلین 7 7 8 9 10. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا افضل الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يأسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد بيدي. کیا حدیث شریف ہے. اے بھائی ایک پیر صاحب تھے، پیر صاحب سمجھتے ہوں گے نہیں. اس دور میں تو سمجھنا آسان ہو گیا کیونکہ مرید کم ہے، اس دور میں پیر ہی زیادہ ہے. پیر زیادہ ہے. کرناٹکا میں چلے جائے آندھرا پردیش میں ایک مرید ہے، 4 پیر ہے. اس کا ایک پیر مل گیا ہم کو، لمبی داڑھی، صافا، ہاتھ میں ایسا. ایک کو ٹائم کی نماز نہ پڑھتا تھا کم. میں کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے حضور کچھ نہ کہیے. کہا کیوں؟ اذان ہوتی ہے تو ہمارا پیر کعبہ میں نماز پڑھتا ہے. ارے باپ رے باپ، یہ تو پہنچا پیر ہو گیا. غوث پاک پڑھے بغداد میں، خواجہ پڑھے اجمیر میں، مخدوم میں سمنا پڑھے کچھوچا میں، اعلیٰ پہ بریلی میں، یہ پڑھے کعبہ میں. تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ ہوشیار مرد عورت رہتے ہیں. نہیں رہتے ہیں جی، سب بدھو تو نہیں رہتے ہیں. ایک مریدہ نے دعوت کری، کہا اچھا پیر مل گیا جو کعبہ دیکھتا ہے، میرا مقدر بھی دیکھتا ہوگا. دعوت کری، مرغے کی ٹانگ پکائی، پلیٹ میں رکھے، اوپر سے چاول، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کھانا. یہاں راکھ روٹی کھا لو تو کھانا نہیں ہوا، روٹی ہوئی. چاول کھاؤ گے تب نہ کھانا ہوگا. تو اوپر سے ٹانگ پر چاول سمجھے نا، بھات جس کو کہتے ہو، چاول لگ گیا اور دسترخوان پہ رہ جائے گا. پیر بابا بسم اللہ. تو پیر نے کہا کم بخت پوری دا سوکھا کھاؤں گا، سالن تو لا. اچھا اندر گئی، ڈنڈا لائی، 4 ڈنڈا مار کے گئی. کم بخت پیر، کعبہ نظر آتا ہے، چاول کے نیچے ٹانگ نظر نہیں آ رہی ہے. بچوں ایسے پیر سے، پیر کیسا ہو؟ مفتی اعظم جیسا ہو، سبحان اللہ. پیر کیسا ہو؟ مجاہد ملت جیسا ہو. پیر کیسا ہو؟ حافظ ملت جیسا ہو. پیر کیسا ہو؟ تاج الشریعہ علامہ رضا جیسا. سچے پیر تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی. تسبیح سمجھتے ہو کس کو کہتے جس میں سبحان اللہ پڑھتے ہو؟ اب مولوی اشرف علی تھانوی سے پوچھو تو لکھا کتاب میں کہ یہ تسبیح پھانسنے کے لیے بہترین آلہ ہے. ارے پھانسنے کے لیے تسبیح ہوتی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے تسبیح ہے. دیکھو کیسا نادا لکھا تھا، اسے پھنستا ہے آدمی. قسم سے لکھا ہے، میں نہیں کہتا ہوں. نہیں لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ تسبیح پڑھو گے تو پھنسے گا آدمی. ہم لوگ تسبیح پھانسنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. ہے نا بھائی؟ چنانچہ دلی کا نام سنا، دلی کا نام سنا کہ نہیں؟ میں ایک مرتبہ میں بھی گیا حضور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے، تو اس سے پہلی کم وقت نے 5 بنا لیا منزل. تو گھومتا رہتا. ایک ساتھ مل گیا داڑھی والا، کہا مولانا کہاں سے آئے؟ کہا بہار شریف سے آیا ہوں. کیا بات ہے؟ کہا حضرت جی آئے، مل لیجئے. میں نے کہا بھائی ہم سے بڑا حضرت کون آ گیا؟ کہے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، جیسے تو کہتا ہے ویسے ہم بھی تو کہتے ہیں. سب سے بڑے حضرت ہمیں، وہ حضرت جی کہاں سے آ گیا؟ اب بات کرتے کرتے تسبیح کا پورا دانہ ختم ہو گیا. میں نے اپنے ساتھی سے کہا رے بھائی ایک کو مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہا، 100 دانہ ختم کیسے ہو گیا؟ کہا رے حضرات یہ سبحان اللہ تو رو پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہ رستے میں تسبیح ہلاتے کہتے آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ. یہ اس لیے پڑھتے ہیں معاذ اللہ، ہم سنی اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. دیکھو ایک پیر صاحب ہیں، سچے پیر ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے. انگریز کا ایک بچہ آیا اور تسبیح کا دانہ پڑھے گا، بابا یہ کیا چیز ہے؟ تو بابا نے اس کا پستول پکڑ کے کہا پہلے یہ بتا کہ وہ کیا چیز ہے. انگریز نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے. بابا نے کہا سبحان اللہ یہ بھی تو میرا ہتھیار ہے. کہا بابا یہ ہتھیار کس نے دی؟ کہا تم کو کس نے دی؟ کہا مجھ کو انگریز گورنمنٹ نے دیا ہے. تو بابا نے کہا سبحان اللہ یہ وہ ہتھیار ہے جس کو بغداد کے آقا غوث اعظم نے دی. کہا بابا تو آپ کے ہتھیار سے کیا ہوگا؟ تمہارے ہتھیار سے کیا ہوگا؟ شاخ پہ چڑیا بیٹھی تھی، انگریز نے مارا ایک گولی چڑیا نیچے. کہا بابا دیکھا میرے ہتھیار کا چھوٹا کمال ہے. تو بابا اٹھے اور تسبیح پڑھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے تسبیح کو چڑیا پر جو چاروں طرف گھما دیا تو چڑیا زندہ ہو گئی اور شاخ پہ بیٹھ گئی. کہا وہ تمہارے ہتھیار کا کمال تھا، یہ میرے ہتھیار کا کمال ہے. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا. انگریز کا بچہ کہتا ہے بابا جلدی ہاتھ بڑھا دو نا، نبی کا کلمہ پڑھا دو نا. جب نبی کا غلام پیر مہر علی ایسا ہے
مدینہ والا نبی کیسا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محبت سے پڑھو بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھ لیا. جددوا ایمانکم. نبی فرماتے ایمان تازہ کرتے رہو. صحابہ نے کہا حضور ایمان تازہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا آقا نے کلمہ پڑھتے رہنا ایمان تازہ ہوتا رہے گا. تو پڑھتے کہاں ہوں؟ ٹھیک سے پڑھو نا, ٹھیک سے. لا نہیں ہوا نہیں ہوا. دیکھو 3 شخص ہے. ابھی تو حدیث پڑھا ہوں نا, ترجمہ باقی پہلے ماحول بناتے تو ترجمہ کر دیتے ہیں. 3 شخص ہے. ایک یہودی ایک عیسائی. سمجھتے ہیں نا؟ خدا کرے سارے دنیا کا یہودی عیسائی اندھا ہو جائے. کہیے نا آمین. کہاں کہا آپ کیا چاہتے ہیں آپ؟ آنکھ والا رہے تو ظلم کرے گا نا, اندھا ہو جائے. بولو آمین. ایک تھا سنی سیدھا سادہ. تینوں بار حلوہ تھا. حلوہ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ شب برات کا مہینہ آنے والا ہے نا. ایک ساتھ ہم سے پوچھا دلی میں مولانا حلوہ کا ثبوت ہے؟ ہم کہا کیوں نہیں ہے, ادھر آئیے کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ کہا دارالعلوم دیوبند سے. میں نے کہا بڑا افسوس ہوا, ماں باپ کو ٹھگتے رہے, پیسہ کھاتے رہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جہاں عیدین کے سوئی کا ثبوت ہے اسی کے پہلی سطر میں حلوہ کا ثبوت ہے. تو ایک آنکھ بند کر کے کیوں پڑھتے ہو؟ جہاں سوئی کا ثبوت ہے اسی کے بازو میں تو حلوہ کا ثبوت ہے. محبت سے بولو سوال. تو تینوں جا رہے تھے, حلوہ تھا. تینوں کو رات میں لگی بھوک. تو یہودی عیسائی نے کہا سنی بھائی لاؤ حلوہ کھاتے ہیں, بھوک لگی ہے. تو سنی نے کہا حلوہ خوردن روبا ہے, حلوہ کھانا آسان ہے جی, سو جاؤ. ہم بھی سو جاتے, تم دونوں بھی سو جاؤ. اور آج کی رات جو بہتر خواب دیکھے گا صبح میں پہلے وہی حلوہ کھائے گا. کہا ٹھیک ہے سو جاؤ. تینوں کے تینوں سو گئے. ٹھیک رات کا 3 بجا سنی چپکے سے اٹھا اور سارا حلوہ کھا کر سو گئے. صبح بھی کہا کھا بیان کرتے جاؤ. یہودی نے کہا رات ہمارے نبی آئے, ہم کو کوہ طور پہ لگے, نہ پوچھو کیا کیا دیکھا. عیسائی نے کہا معاذ اللہ رات ہمارے نبی آئے, آسمان پہ لگے, نہ پوچھو کیا کیا دیکھا. تو سنی بیچارہ گڑھ کر غلط خواب یہ بھی کہہ دیا کیا کہ رات ہمارے نبی بھی تشریف لائے, فرمایا اب تک سویا ہوا ہے, کل روزہ نہ رکھے گا, سحری کھا لے. تو اٹھا سحری کھا کے سو گیا. کرے مجھ کو بھی تو آواز دے لیتا, میں بھی تو شریک ہو جاتا. کا بہت آواز لگائی. آپ کو دیکھا کوہ طور پہ تھے, آپ کو دیکھا آسمان پہ تھے, آوازیں نہیں پہنچ رہی تھی, ٹائم ختم ہو رہا تھا. تو سنو سنی بھائی, کھانے میں آگے ہو, بولنے میں پیچھے کیوں ہو؟ اگر کھانے میں آگے ہو, تجارت میں بھی آگے رہو, عبادت میں بھی آگے رہو, تلاوت میں بھی آگے رہو, بولنے میں بھی آگے رہو, کہ صرف کھانے میں آگے رہو گے. ایک بار سارا مجمع جی لگا کر پڑھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار اور پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ کر کے حدیث کا ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول بولو, اللہ کے رسول. اب وہ کیا کہتا ادھر والا کیا کہتا تھے؟ تو کہنا تم بھی مسلمان تھے. ہاں جو کہتے تھے وہ بھی مسلمان تھے, داڑھی رائے کی تو بھی مسلمان نہیں ہے. اور جو کہے ہیں وہ بھی پوری لوازمات کے ساتھ کہے ہیں, تو کہنا آپ بھی مسلمان ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو. کہ ہر رستے میں جا بجا کھانے والے. 2 لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ نبی کیسے ہیں. 2 لفظوں میں ذرا جی لگا کر بول دو سب آدمی, مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ پیچھے والا بھی بولے مرنا ہے کہ نہیں. ابے ڈرتے کیوں ہو؟ مرا کی بھاؤ بڑھا, جب تک زندہ رہو گے بھاؤ کم ہے, اب مرا تو بھاؤ زیادہ ہو گیا. زندہ تھے حضور کی زیارت نہ ہوئی, قبر میں مرتے ہی جیسے گئے کہ حضور کی زیارت ہو گئی. جیسے کدو کے قبر میں پھیرا ہوگا, سامنے آقا جو ہوئے میں سویرا ہوگا. اچھا ایک بات دیکھو, مرنے سے بھاؤ کیسے بڑھتا ہے. آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں, بولو نا, نہ 5 ٹائم تو جمعہ پڑھتے ہو نا. کیسا سنی ہے, یہ خالی جمعہ پڑھے گا, 5 وقت کون پڑھے گا؟ بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. بولیے ہاتھ اٹھا کر بولیے انشاءاللہ. دعا کر دیتے ہیں, دعا بولیے انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھیں گے. بولو ہم سب نماز. مولا بھائی بہن دونوں کو نمازی بنا دے, آمین بولیے نا. ہمارے بھائی بہن عالم غیر عالم, نقیب غیر نقیب, سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق فرما دے. اب جی لگا کر بول دو سبحان اللہ بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو نماز پڑھتے ہو, یہاں کا امام صاحب ہے, یہاں کا کہاں؟ ہاں جامع مسجد امام صاحب.
ہائے 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 دیکھو مسجد جامع تو امام بھی کیسا پیارا خوبصورت، جیسی مسجد ویسا امام ہے کہ نہیں؟ ہائے 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 تو امام صاحب آگے رہتے ہیں کہ مقتدی آگے رہتے ہیں؟ امام کے آگے ہو گئے تب نماز گئی، اب مر گئے تب امام آگے کی جنازہ آگے، تو یہی تو کہنا تھا، زندہ تھے تو امام کے پیچھے تھے، اب مردے بھاؤ ویسا بڑھا کہ امام پیچھے جنازہ آگے سبحان اللہ، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے، مرنے سے بھاؤ کیسے بڑھتا ہے؟ ایک بات بتا دوں پھر حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، ذرا جی لگا کر بول دو سبحان اللہ بتا دیتا ہوں۔ مان لو کیندرا پارا یا قرب و جوار کا ایک سنی مرا، سنی اور سنی حاجی بھی نہیں تھا، قاضی بھی نہیں تھا، عالم بھی نہیں تھا، مفتی بھی نہیں تھا، سچا پکا نمازی بھی نہیں تھا، مگر مر گیا تو سنی ہے تو نماز جنازہ پڑھیے گا کہ نہیں؟ نا جنازہ اٹھائے گا کہ نہیں؟ اب ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی سنی مر گیا، سنو میرے سنی بھائی، جنازہ چلا اور کوئی سنی اس کے جنازہ میں صرف کاندھا لگا دے، اور کاندھا لگا کر 40 قدم چل دے تو نبی فرماتے ہیں اس میت کی وجہ سے کاندھا لگانے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ارے بدھوا عام مردہ گیا تو گناہ معاف کراتا جا رہا ہے، ولی کے جنازے میں کاندھا لگا دو گناہ بھی معاف ہوتا ہے، جنت کا پروانہ بھی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو بولو بھاؤ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ نہیں بڑھا تو بولو نا مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ نہیں بھی مرنا چاہو گے تو ٹائم پہ تو مرنا ہی ہوگا، نہیں ہاں مر نہیں ہوگا، کیسے ہوگا کہ نہیں مرو گے؟ مر ایک بات ہے اگر 3 سال کی عمر ہے اور چاہتے ہو کہ 10 سال بڑھ جائے 15 سال بڑھ جائے یعنی اور زندہ رہ جائے تو ہو سکتا ہے، اب 15 سال والا ہے چاہتا ہے 5 سال میں مر جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں نسخہ بتاؤں کہ بڑھنے والا بتاؤں؟ بڑھنے والا گھٹنے والا نہیں، ہاں تو بڑھنے والا بتاتا ہوں، نیت یہ کر لو کہ مولا عمر بڑھے تو اس زندگی سے تو وہ کام لینا جس سے تو راضی رہے، تیرا حبیب راضی رہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ۔ گھٹانے کا بھی نسخہ ہے مگر ابھی نہیں، 15 منٹ کے بعد دونوں نسخہ، ٹھیک 15 منٹ انتظار کیجئے، بتا دوں گا عمر بڑھتی کیسے ہے، اب بتا دوں گا عمر گھٹتی کیسے ہے، بس 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد ہو جائے گا۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ سنو جو حدیث میں نے پڑھی تھی اب اس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے اپنے قبر شریف سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ کیسے اٹھوں گا؟ دائنے ہاتھ میں ابو بکر، بائیں ہاتھ میں عمر رضی اللہ عنہما کا ہاتھ ہوگا، وَهَكَذَا نَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم تینوں ایک ساتھ قبر سے اٹھیں گے، ایک ساتھ۔ اے حدیث شریف میں ہے صحابی حاجیوں سے پوچھو نا، نہیں مولانا صاحب پہلے کہ حضور کو سلام کیا اور حضور کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ مجمع میں حاجی صاحب کو گناہ ہے کیا؟ ہے کیا؟ ہے تو بولو نا، سلام کرتے ہو نا مواجہ شریف میں کیا نا سلام حضور کو، حضور کے بعد دونوں وزیروں کو۔ مگر ایک سوال ہے میرا تمام سنیوں سے کہ حضور کے پہلو میں حضرت ابو بکر کی قبر کیوں ہے، حضرت عمر کی قبر کیوں ہے رضی اللہ عنہما؟ ہماری عقل کہتی ہے، نبی فرماتے ہیں مجھ کو حسن حسین سے بچوں میں سب سے زیادہ پیار ہے، تو عقل کہتی ہے حسین کی قبر ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا ساجہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسین۔ تمثیل نے اس آئے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین، اور 2 شعر اور سنا دیتا ہوں۔ دستے بلا کو کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مکینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ تو ہماری عقل کہتی ہے حضور کے پہلو میں حسن حسین کی قبر ہوتی، یار غار کی کیوں ہے؟ چلو حسن حسین کی نہ ہوئی تو نبی فرماتے بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیار مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے، تو فاطمہ کی قبر ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ خدیجہ، اے عائشہ میری پہلی بیوی خدیجہ کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا حضور آپ اکثر اس بوڑھی عورت کی تعریف کیوں کرتے رہتے ہیں؟ تو حضور نے کہا عائشہ کیسی بات کرتی ہے تو، میں اس بیوی کی تعریف کیوں نہ کروں گا جس بیوی سے خدا نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نصحت پہ لاکھوں سلام۔
تو حضرت فاطمہ کی قبر ہوتی؟ چلو حضرت فاطمہ کی نہ ہوئی تو نبی فرماتے بیویوں میں سب سے زیادہ پیار خدیجہ کے بعد، مگر بخاری شریف جلد اول پارہ 13 کی حدیث ہے، 72 کے اوپر ہے کہ بیویوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے، ومن الرجال ابوہا، اب مردوں میں سب سے زیادہ پیار، عام مردوں میں، عام صحابیوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ کے والد ابو بکر سے ہے۔ تو عقل کہتی عائشہ کی قبر ہوتی، کیونکہ اتنا پیار، ایک مرد کتنا پیار ہے، سنو نا، ایک مرتبہ حضور کو بیویوں سے کچھ ہو گیا، آپ کو بھی ہوتا ہوگا، آپ لوگوں کو بھی نہیں ہوتا تو کہاں بولتے کبھی نہیں ہوتا، تو ہوتا تو کیا کرتے، خرچہ بند، ارے بلوا خرچہ بند کیا جاتا ہے، تو قبیل تو کہا تھا جب خرچہ بند کیا تو پاور نہیں تھا، تو قبیل تو کیوں کہا، ذرا سا اختلاف ہو تو بیوی کا خرچہ بند ہوگا، یہ تو ظلم ہو جائے گا، خرچہ نہیں بند کرنا، خرچہ نہیں بند کرنا۔ نبی کو بیویوں سے اختلاف ہو گیا تو حضور نے قسم کھا لی کہ کسی بیوی سے 1 مہینے تک نہ بولوں گا، تو 1 مہینے تک نہ بولوں گا۔ کس بیوی کی مجال ہے کہ نبی کو قسم توڑنے پہ مجبور کرے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر 14-15 دن کے بعد گئے حضور کے پاس، حضور چونکہ ان کی بیٹی بھی حضور کی بیوی تھی ام المؤمنین، کہا حضور آپ نے بیویوں کو طلاق نہیں نہ دے دیا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، تو حضور عمر حاشا کلّا، کس نے کہا تم کو، میں نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دیا ہے، میں نے قسم کھا لی 1 مہینے کی، تو 1 مہینے کا انتظار کر رہا۔ چاند کی 29 تاریخ ہے، حضور کے حضرت عائشہ کے یہاں کہا عائشہ السلام علیکم، تو عائشہ نے کہا وعلیکم السلام، اور جواب کے بعد کہا حضور قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دینا ہوگا۔ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کہا، یا تو 29 تاریخ ہے، تو حضور نے کہا عائشہ پتہ نہیں ہے، کبھی کبھی اسلام میں 29 ہی کو چاند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے میں تم کو سلام کرنے آیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کیا کہ نہیں بیوی کو سلام، کبھی نہیں کیا، سوچتے چھوٹے ہو جائیں گے، نبی نے سلام کیا تم بھی سلام کر لینا، آج گھر جانا بیویوں کو سلام کر لینا، بیچاری مارے خوشی میں گدگد بھی ہو جائے گی، اور آپ کا سنت رسول پہ عمل بھی ہو جائے گا، محمد سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت فاطمہ کی قبر بھی نہیں نا، انا حضرت عائشہ کی قبر ہے، تو دونوں وزیروں کی، دونوں کیوں، ایک مثال دیتا ہوں پھر حدیث کا ترجمہ۔ اے بھائی حدیث کا ترجمہ تشریح میں ٹائم لگے گا، چلے گا، ارے باپ رے باپ محبت سے بولو سبحان اللہ، چلے گا، مربت عقیدوں کو کہہ دینا کل سے تمہارا نہیں چلے گا، ابو الحقانی آ گیا ہے، اب چلے گا تو مسلک اعلیٰ حضرت ہی چلے گا، اب چلے گا تو غریب نواز کا چلے گا، اب چلے گا مدینے والے سرکار کا چلے گا، اللہ سعودی کا ریاض چلے گا، امریکہ کا ڈالر چلے گا، اب چلے گا تو آقا کا چلے گا۔ تو ہے پیچھے بیٹھا ہوا، ختم کر دیں کہ چالو کریں ابھی؟ کل میری تقریر کیا بجے کرائیے گا آپ لوگ؟ 11 بجے سے 11 بجے سے ریسٹ لے کے، ہم تو پورے ریسٹ میں رہتے ہیں جی، ہم تو ناگپور میں کل تقریر کیا، رات بھر چلے، 3 بجے صبح سے ناگپور آئے، ناگپور سے دلی آئے، دلی سے بھوبنیشور آئے، بھوبنیشور سے آپ کے یہاں آئے، پھر کل یہاں بولیں گے، اور پھر 22 کو بمبئی بولیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے پیر مفتی اعظم کا سرکار کا کرم ہے، مئی تک تقریر کر رہا ہوں، اور جون میں سیدھے 1 مہینہ مدینہ جا کے آرام کرنا ہے۔ مدینہ سبحان اللہ، کیا کہنا مدینہ، مدینے کے بارے میں معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ بخاری شریف جلد اول پارہ 7 نہیں پڑھتے ہو، 74-5 پہ تنفیر رجال کمان ینفل کی رو خبصلدی، مکہ میں گیا حاجی احرام باندھ کے تو کہتا پہلے محنت کرو، خانہ کعبہ کا طواف کرو، حجر اسود کو چومو، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو، صفا مروہ کی صحیح کرو، تب نہ گناہ معاف ہوگا۔ مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں مکہ نہیں مدینہ ہے، جیسے ہی میرا کوئی غلام مدینہ میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلا کام میرا مدینہ یہ کرتا ہے کہ اس غلام کو رگڑ رگڑ کے پاک کر دیتا ہے۔ کیسا مدینہ، قدم رکھتے ہی پہلے ماں، بعد میں نمازیں، بعد میں زیارت ہے، مکہ میں پہلے محنت بعد میں اجرت، مدینہ میں پہلے ہی اجرت ہے بعد میں محنت ہے۔ محمد سے بول دو سبحان اللہ۔ کیا کہنا مدینے کا، کیا کہنا مدینے کا۔ حضور تاج الشریعہ کا 2 شعر سن لو، فرماتے ہیں دستے طیبہ چھوڑ کر میں سیر گلشن کو چلوں، رہنے دیجئے شیخ جی دیوان کی اچھی نہیں، اور عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم خانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ اجا حضور اٹھیں گے قبر سے، اور دونوں ساتھ میں،
اب حاجی صاحب سے پوچھے، حاجی صاحب اسٹیج پر بھی کچھ لوگ وہ حاجی صاحب حضور کا جو ممبر ہے، ممبر مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں، ارے مطلب جہاں حضور کا ممبر تھا وہی ممبر بنایا گیا ہے، اور اس ممبر کے نیچے ایک لکڑی ستون حنانہ، اسی ممبر کے نیچے دفن ہے حضور کی جدائی میں بچوں کی طرح رو رہا تھا تو وہیں پر دفن کر دیا گیا، معلوم ہے؟ تو نبی فرماتے ممبر علی حوضی، میرا ممبر پہلے سے میرے حوض پر موجود رہے گا، میں اٹھوں گا، اٹھنے کے بعد حوض پہ ممبر پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، بیٹھ جاؤں نا، ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، بخاری شریف ہے، اگر وہ بخاری شریف میں نہ ہوتا تو بدھوا انکار بھی کر دیتا۔ نبی فرماتے میرے ممبر گنبد خضرا کے درمیان میں جو جگہ ہے مسجد نبی کی، جہاں وائٹ سفید قالین بچھی رہتی ہے، فرماتے ہیں ہمارے نبی وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اعلیٰ فرماتے جو سنی اس ٹکڑا میں چلا گیا، تصور نہ کرنا کب جہنم میں جاؤ گے، جنت میں چلے گئے، کیونکہ جو جنت میں ایک بار چلا گیا دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی کو جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوائب نجات و ظفر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹکڑا مدینہ میں، بولیے کہاں ہے ٹکڑا؟ اے بھی جنت کا ٹکڑا کہاں ہے؟ اچھا سنیے، آپ کے یہاں مسجد ہے نہیں ہے؟ تو اس کو بھی کہا گیا جنت کی کیاری، تو اس کا دروازہ ہے کہ مسجد کے پیچھے سائڈ سے آئیے گا، تو دیواریں کیسے آئیے گا؟ دروازہ ہے نا۔ کعبہ خدا کا گھر ہے تو اس کا بھی دروازہ ہے، کہاں؟ کعبہ کا دروازہ نبی فرماتے عرفات ہے، جو عرفات میں نہ گیا دروازہ پر اس کا حج نہیں ہوگا، دروازہ پر۔ اب مزدلفہ مینا کو سیڑھی، اب سیڑھی ہوتے ہوئے دروازہ ہوتے ہوئے آؤ، جنت کا ٹکڑا مدینہ میں، دروازہ کہاں؟ اجمیر سے آواز آ گئی، ٹکڑا ہے مدینہ میں، جنتی دروازہ ہے جاتے رہو اجمیر، دروازے پہ حاضری دیتے رہو، کسی نے کرم ہو گیا غریب نواز کا مدینہ چلے جاؤ، ہے نا؟ نبی فرماتے میں اٹھوں گا اور میں اپنے حوض پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، انما یدکم الحوض، اے غلامو ہماری تمہاری ملاقات قیامت میں حوض کوثر پہ ہوگی۔ پہلے اور جگہ ہوگی مت، پہلے حضور پہلے ملاقات وہی کیوں ہوگی؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارا غلام سنی جنتی مسلمان جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو سب سے پہلے اٹھے گا تو العطش، پیاس ہی کا غلبہ ہوگا، تو نبی فرماتے میں پہلے سے حوض پر موجود رہوں گا، تم اٹھتے جاؤ گے میں کوثر کا جام پلاتا جاؤں گا اور تمہاری پیاسوں کو بجھاتا جاؤں گا، یا الہی جب زمانے باہر نہ پیاس دے، ساتھ یہ کوثر شہر جھوٹوں کا ساتھ ہو، جو جی لگا کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے ترجمہ کر لینے دیجئے، پھر خواجہ بابا کا ایک واقعہ جو ماں کے بارے میں ہے میں سنا دوں گا، ہر نافرمان بچہ انشاءاللہ تعالی ماں کے قدموں کو پکڑ کر کے معافی مانگنے لگے گا۔ پہلے حدیث کا ترجمہ کرنے دیجئے، مولانا نشاط رحمانی صاحب چمنزار لے کر آئے، بھائی تو کچھ گلزار دبستہ ہیں، اس پر کتاب چمنزار ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں کیا نورانی چہرہ، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مولانا نشاط یہاں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، پہلے اڑیسہ ہی میں رہتے تھے تو یہاں ملاقات ہو گئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ نہیں؟ بولیے نا آپ نے سبحان اللہ بتا۔ تو ممبر پر ہے پلا دیا، کوثر پلایا نبی نے۔ اچھا ایک بات بتائیے ذرا سچے دل سے، کوثر کس کو پلائیں گے نبی؟ تو وہابی کہتا ہم بھی چاہتے ہیں، دیوبندی کہتا ہم بھی چاہتے ہیں، رافضی کہتا ہم بھی چاہتے ہیں، خارجی کہتا شیعہ کہتا ہم بھی چاہتے ہیں، مرے بدوا نبی کوثر اس کو پلائیں گے جس کا عقیدہ ہو نبی مالک کوثر ہے۔ اور اس نے لکھا وہابی کا مولوی اسماعیل دہلوی نے کہ نبی محمد کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، تو تم کو نبی کیسے پلائیں گے؟ تم تو جہنم طرف جا رہے ہو گے۔ اب پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہوں گے کہ ہم بھی مانے ہوتے تو آج ہم بھی تو کوثر پیتے، تو اس وقت اعلیٰ کیا ادھر دیکھتا ہے الٹ الٹ کر؟ اعلیٰ حضرت نے تجھے دنیا میں پیغام مصطفیٰ دیا تھا، آج نہیں کی پانا، آج مانی سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان آیا۔ اچھا بھائی ایک بات پوری حدیث کا ترجمہ کرنا ہے، جلدی جلدی ایک بتائیے، یہ کیندرا پارا میں جلوس نکلا تھا نہیں نکلا؟ اچھا نکلا بہت زور سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جلوس نکلا تو جگہ جگہ کہیں نہ کہیں جو اللہ نے دولت دیا کمیٹی والا کہیں کہیں راستہ میں پانی کا شربت کا انتظام کرتا ہے، نہیں کرتا ہے؟ پانی کا کی شربت کا سب چیز کا، ماشاءاللہ بولو نا سبحان اللہ۔ حدیث سنا دوں گا تو آئندہ تم دودھ کا انتظام کرنے لگو، مگر ابھی نہیں، 10 منٹ صبر کیجئے، بتاتا ہوں کہ پانی نبی کے نام پر دودھ کا انتظام ہو جائے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے ہمارے نبی نے کوثر پلا دیا تو یہاں پیاس لگتی ہے تو جگہ جگہ پانی کا انتظام کیا شربت کا. اور قیامت میں چونکہ سنیوں کا جلوس نکلنے والا ہے تو نبی فرماتے پہلے آؤ کوثر پلا دیتا ہوں کیونکہ من شرب لا یظمأ تمہارا جلوس نکلنے والا ہے کوثر پلا دیتا ہوں. جتنے دیر جلوس میں رہو گے پیاس نہ لگے گی پیاس نہ لگے گی. آنیتکم نجوم السماء اور اتنے پیالے حوض پر اللہ نے انتظام فرما دیا ہے تمہارے لیے جتنے کہ آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک سنیے مولانا اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سوختہ جانوں پر وہ پرجوش رحمت آئے ہیں آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں. اب نبی نے کہا چلو 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 کوثر پی لیے چلو تیار ہو جاؤ. حضور کیا کریں؟ جلوس جلوس. یہاں کے جلوس کی قیادت الیاس مولانا الیاس فیضی کرے امام صاحب کرے مان نشاط کرے. او مولانا دیکھ رہے ہیں صدری کو. ہاں ارے ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف ہم پڑھتے تھے نا. اب یہ آگے تھے کہ ہم پیچھے تھے یہ معلوم نہیں ہے مرتے ساتھ تھے نا شرفیہ میں. سبحان اللہ ماختر صاحب مر خدا کی قسم قیامت میں جلوس نکلے گا اب وہ کیسا جلوس ہوگا. اس جلوس میں نبی بھی ہوں گے رسول بھی ہوں گے اقواس بھی ہوں گے اوتاد بھی ہوں گے. نبی فرماتے ہیں یہاں کے جلوس کی اثر ہم آپ کرتے ہیں مگر قیامت میں جو جلوس نکلے گا اس کی قیادت ہمارے نبی فرمائیں گے. فرماتا نا قائد میں ذا وفد سنیو تمہارا جلوس نکلے گا قیامت میں آگے آگے قائد بن کر میں چلوں گا. کیندرا پارا کا جلوس کہاں ختم ہوتا ہے؟ کٹک جا کر دارالعلوم میں کہیں نہ ختم ہوتا نا. قیامت میں جو جلوس نکلے گا یہ کہاں ختم ہوگا؟ چھوٹا جلوس نہیں ہوگا قیامت میں بڑکا جلوس نہ ہوگا تو ہوگا کہاں ختم. تو نبی فرماتے نہ گھبرانا. سے پیار ہے آپ کو نہیں ہے تو بولو عشق و محبت عشق و محبت جھوم کر عشق و محبت عشق و محبت. اب بیٹھ جائیے اب جلدی بیٹھ جائیے نا 10 منٹ کا ٹائم اور دیجیے نا 10 منٹ نہیں آدھا گھنٹہ کیا ہم نے آپ کو زندہ کیا ہے. نہیں تو سب تو تھے جا چکے تھے قبرستان کی طرف مر سب کو میں لایا بستی کی طرف. حضور صاحب کو زندہ کرنا پڑا. سبحان اللہ بولیے بولیے سبحان اللہ. تو سنو بھیا سنو جلوس نکلا ختم ہو گیا کہیں نہ کہیں مگر قیامت میں جو جلوس نکلے گا آگے نبی ہوں گے پیچھے سب ہوں گے تو جلوس ختم کہاں ہوگا؟ نبی فرماتا نا خطیبہم اذ انصتوا اے سنیو تمہارا جلوس نکلے گا آگے آگے قائد بن کر میں چلوں گا اور سارا جلوس پہنچے گا مولا کی بارگاہ میں. کہاں پہنچے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں. تو نبی فرماتے مارے ڈر کے کوئی نہ بولے گا نہ غوث نہ خواجہ نہ مفتی اعظم نہ مجدد اعظم کوئی نہ بولے گا اس کا ڈر سے. نبی فرماتے تو سنیو گھبرانا نہیں. انا خطیبہم اذ انصتوا قہر و جلال کا علم ہوگا مارے ڈر کے کوئی نہ بولے گا. نبی فرماتے نہ گھبرانا اس وقت تمہاری طرف سے مولا کی بارگاہ میں بولوں گا. سبحان اللہ. اور کیا بولوں گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مصطفیٰ صاحب کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات بولو ایک بات جلدی سے بولنا. آپ نے جلوس نکالا تھا ہاتھ میں کچھ تھا کیا تھا؟ جھنڈا. جھنڈا کیا تھا بولو؟ جھنڈا میں کیا تھا؟ ڈنڈا نہیں تھا تو کہاں بولتے ہو ڈنڈا؟ یہ ڈنڈا بتاتا ہے جھنڈے کا انکار نہ کرنا نہیں تو ڈنڈے پڑیں گے. سبحان اللہ. ہر جھنڈا میں ڈنڈا ہوتا ہے مولانا نہیں ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو رنگ کیا تھا جھنڈا کا جلدی بولیے؟ ہرا. ارے سنی بڑا ہوشیار ہے بھائی کیوں ہرا لگا کیوں ہرا ہوا؟ تو سنو نا ہمارے نبی فرماتے سنیو قیامت کا دن آئے گا تمہارا جلوس نکلے گا قیادت میری ہوگی تو قیادت کرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے جنت سے ایک لباس آئے گا جو مجھ کو پہنایا جائے گا. اب میرے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے جھنڈا دیا جائے گا جس کا نام لواء الحمد ہوگا. نبی فرماتے جھنڈا کا بھی رنگ ہرا ہوگا اور میرے لباس کا بھی رنگ ہرا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھنڈا یہاں بھی ہے اور جھنڈا وہاں بھی ہے. جھنڈا لگا کر عادت بنائے رہو. قیامت میں ہرا جھنڈا دیکھنا جھنڈا کے نیچے چلا جانا بیڑا پار ہو جائے گا. جھنڈا بغیر جھنڈا کے کام کہاں ہے؟ ہر جنگ میں جھنڈا ہوتا تھا جس کو جھنڈے کا ثبوت نہ ملا. 15 اگست کو جھنڈا نہیں ہوتا ہندوستان کا جھنڈا نہیں ہوتا تو جو وہابی دیوبندی کا جھنڈا کا ثبوت نہیں ہے تو اسے کہنا 15 اگست کو جھنڈا نکال دو اس کا ثبوت کہاں بتا جلدی. کہیں قرآن حدیث میں نہیں انکار کرو گے کہ جھنڈا نہ لگاؤ اب پھینکو اتارو توہین کرو تو جتنی حکومت کی مار پڑے گی کہ ٹھکانے لگ جائے گا تمہارا.
کہ کہے گا دیش کا غدار ہے، دیش کا غدار ہے، یہ جھنڈا کی توہین کر رہا ہے. کہا مولانا 15 اگست کو چونکہ ہندوستان میں آزاد ہوا ہے. میں نے کہا بدھوا 15 اگست کو تو صرف ہندوستان آزاد ہوا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تو پوری کائنات آزاد ہوئی ہے. 15 اگست کا جھنڈا ہوگا تو میرے نبی کا جھنڈا کیوں نہیں ہوگا؟ محمد سے بول کے سبحان اللہ مراد ہوتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بے خاک ہو جائے دل جانے والے. اور فرماتے اعلیٰ حضرت سنیوں سے مدد مانگنے جاؤ، بڑے بکتے رہے بکنے والے، شمع روح سے یادیں جانا نہ بھولے، خاک ہو جائے بھڑکنے والے، خاک ہو جائے. جھنڈا جھنڈا جھنڈا. سنو جھنڈے کی بات ایک بات جھنڈا ہندوستان کا جھنڈا ہے نہیں ہے، ترنگا جھنڈا نہیں ہے. پاکستان کا جھنڈا، امریکہ کا جھنڈا، نیپال کا جھنڈا. تو ہندوستان والا اپنا جھنڈا لے کے پاکستان میں جا کے لہرائے گا تب کا ہوگا؟ اندر اندر اپنے ملک کا جھنڈا اپنے ملک میں رکھو. نہیں، اب پاکستان والا جھنڈا لے کر آ گیا انڈیا میں تب کیا ہوگا؟ اتنی دھلائی ہوگی کہ یاد آ جائے، ہے کہ نہیں؟ اپنا جھنڈا اپنے ملک میں رکھو، ہے کہ نہیں؟ ہندوستان کا جھنڈا ہندوستان میں، پاکستان کا جھنڈا پاکستان میں لہرے گا، امریکہ کا جھنڈا امریکہ میں لہرے گا، نیپال کا جھنڈا نیپال میں لہرے گا. مگر میرے نبی کی شان تو دیکھو، ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے تو میرے نبی کا جھنڈا پوری کائنات میں لہراتا ہے. امریکہ ہو کہ چین ہو، بولو نیپال ہو کہ انڈیا ہو، ہر ملک میں نبی کا جھنڈا لہراتا ہے. ہر جھنڈا ملک کا محتاج ہوتا ہے، مگر ہر ملک میرے نبی کا جھنڈا کا محتاج ہے. اس لیے ساری کائنات میرے نبی کی ہے تو ہر ملک میں نبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاک ہو جائے وضو جل کر، مگر ہم تو رضا جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور نبی کا دیکھو یہاں تو بہت جھنڈا ہے، بہت جھنڈا ہے نہیں ہے، 1000 2000 100 200 500 گلیوں میں ہاتھوں میں. مگر قیامت میں ایک کے جھنڈا ہوگا اور نبی کے ہاتھ میں ہوگا. اور اسی جھنڈا کے نیچے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور، نبی کا جھنڈا ہوگا کتنا بڑا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ تو بتا دیں نہ بتاویں تو کہاں سبحان اللہ کہتے ہو؟ سبحان اللہ. دیکھو کتنا بڑا جھنڈا ہوگا، یہاں سے امریکہ تک. چھوٹا ہے، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا. کتنا بڑا سوچ نہیں سکتے ہو. سناتا ہوں نا کہ جھنڈا ہوگا کتنا بڑا، کیونکہ اسی جھنڈا کے نیچے سب نہ ہوں گے جن کے زیر لوا آدم و من سوا اس سزائے سجادت پہ لاکھوں سلام. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. سبحان اللہ. سنو جھنڈا کتنا بڑا ہوگا. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق الاطلاق اپنی کتاب مدارج النبوۃ جلد اول باب صفت الوائل حق میں فرماتے نبی کے جھنڈا پر 3 سطریں ہیں. پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر ہے الحمدللہ رب العالمین، اور تیسری سطر کیا ہے؟ سارا مجمع جی لگا کر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب پہلی سطر کیا ذرا پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا؟ بسم اللہ بسم اللہ بولو نا. کھانا کھاتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ نہ پڑھے تب کیا ہوگا؟ نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ تو حدیث میں کہ تم بھی کھاؤ گے شیطان بھی کھائے گا. نہیں دیکھو گے مگر کھائے گا، شیطانوا بھی کھائے گا. اب بسم اللہ پڑھو گے تو تم کھاؤ گے، شیطان نہیں کھائے گا. بسم اللہ الرحمن قرآن کی ایک آیت ہے. قرآن کی کیا سمجھے؟ جس کھانے پر قرآن پڑھ دو گے شیطان نہیں کھائے گا. بہار میں ایک شخص نے پوچھا حضور کچھ ٹوپی داڑھی والا فاتحہ کا نہیں کھاتا ہے. میں نے کہا بڑا اچھا کرتا ہے، کھا لے گا تو پتا کیسے چلے کدھر والا ہے. نہ کھایا تو پتا تو چل رہا ہے کہ کدھر والا ہے. کہا حضرت نہیں سمجھے. کہا اس کا باپ بسم اللہ پڑھنے سے نہیں کھایا ہے، اس کا بچہ قرآن پڑھنے سے نہیں کھایا. بولو سبحان اللہ. اتنی صورتیں پڑھ دیے ہو محمد سے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں سمجھے؟ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، باقی لگا کر بولو سبحان اللہ بتا دیتا ہوں. اے حاجی صاحب کبھی آپ لوگوں نے جانور ذبح کیا؟ جانور ارے بڑا نہیں تو مرغا نہیں ذبح کیا؟ کس کے لیے کیا؟ مولانا لوگوں کے لیے. اب نہیں کرنا، اب نہیں کرنا، کیونکہ فارم کے مرغا سے بہتر ہے کہ پالک کا ساگ پکا دینا. یہ فارم کا مرغا کھا کے کیا ہوگا؟ جتنا کھاؤ گے اتنا کمزور ہو جاؤ گے. یہ فارم کا مرغا اس لیے آیا تھا میں کھایا ہی نہیں. مچھلی کھائی مچھلی، کیونکہ مچھلی کے لیے حدیث شریف بخاری شریف میں ہے کہ سب سے پہلے جنتیوں کو جنت میں مچھلی ملے گی. تو میں خوب کھا لیا، جتنی مچھلی آئی تھی حاجی فاروق یہاں سب کھا لیا. مگر تھی ہی کہاں زیادہ، 2-4 پیس ہی سب کھا گیا. سبحان اللہ.
1 क्विंटल नहीं हजरत, नाम मेरा होगा, खाइएगा आप, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ओहो, मछली के बारे में हदीस है 12-13 में, बाद में सुना दूंगा, हर सुन्नी मछली खाना शुरू कर देगा। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सुनो, मैं अर्ज कर रहा था कि जब जानवर ज़ब्ह करते हो तो पढ़ते हो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ते हो बोलो? अब कोई पूरा बिस्मिल्लाह पढ़ाता तो जानवर हराम नहीं हुआ, हलाले रहा। मतलब ये कि ज़ब्ह का टाइम है, और रहमानो और रहीम ना कहो तो बेहतर है ना हजरत। अब पूरा बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो जानवर हराम नहीं हलाल, ठीक है। और जानवर ज़ब्ह करना तो बिस्मिल्लाह है अल्लाहु अकबर कहना, मगर नबी का नाम नहीं लेना। क्यों? ये रहमतुल लिल आलमीन है। आका की रहमत जानवरों के लिए भी है। आका का नाम मुसीबत के लिए नहीं, मुसीबत से बचने के लिए लिया जाता है, ज़ब्ह से बचने के लिए लिया जाता है। समझ में बात आई कि देख लेना कहीं जलसा है, जिक्र खुदा है, जिक्र मुस्तफा नहीं है, तो समझ लेना वहाँ जानवर ज़ब्ह हो रहा था, यहाँ अकीदा ज़ब्ह हो रहा है। वहाँ जानवर ज़ब्ह हो रहा था, यहाँ ईमान ज़ब्ह हो रहा है। वरना जहाँ जिक्र खुदा होगा वहीं जिक्र मुस्तफा होगा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र सब ठीक है जब तक न मज़कूर हो, वो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झंडा झंडा, ये आपका बच्चा है, क्या नाम है? क्या बच्चा बोला? मोहम्मद तौसीफ रजा रज़वी। ये देखिए बच्चा मोहम्मद तौसीफ रजा रज़वी शाम से जगा हुआ है, ज़ियारत भी कर रहा है। ये बच्चे सब भी, ये देखो 1-2 और भी बच्चे, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बच्चों को लाया ही नहीं कि आगे सोच, हम बड़ा अच्छा किया जो नहीं लाए, अल्लाह तो पीछे सुला देना। अब बच्चा जाते हैं, अब बच्चा आए तो सो जाए तो सोने दो, और जागे तो जागने दो, और खेले तो खेलने। बच्चा है ना, बच्चा है ना, समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? सुनो, बच्चे कितने अच्छे होते हैं। नबी फरमाते बहुत परेशान हो गए हो तो घर में तुम्हारे बच्चे तुम्हारी परेशानी का इलाज है। सारे बच्चों को आंगन में बैठा देना या घर में बैठा देना, और जितने भाई बहनों बावजूद हो जाना। अब बच्चों के सामने रख के दुआ करना, मौला मैं गुनाहगार हूँ, ये बच्चे तो गुनाहगार नहीं है, इनके सदके में मेरी दुआ कबूल फरमा ले। तो हदीसों में आया है कि छोटों की वजह से बड़ों की दुआ कबूल हो जाती है। आई तौसीफ रजा कितना अच्छा है, तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चा रूठे 1 रुपया दे देना, राजी हो जाए, क्योंकि जो रूठे हुए बच्चे को मना लेता है, मनाने वाले से खुदा की रहमत ही राजी हो जाती है। सुभान अल्लाह। मेरा दोस्त फरमाता है जैसे बच्चे रूठते हैं, माँ बाप मनाते हैं, दुनिया वालों में भी रूठता था, तो दुनिया वाला नहीं, जब जब मैं रूठता था तो मुझको मेरा खुदा मनाता था। फरमाता था अब्दुल कादिर मेरी कसम है काले काले, मेरी कसम है पीले पीले, आला फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। गौस पाक का महीना है, एक वाक़या ना सुनोगे गौस पाक का, मगर अभी नहीं, तर्जमा करने के बाद तर्जमा तो जुलूस निकला है ना, जुलूस निकला क़यामत में, मौला की बारगाह में पहुंचा। फिर हुजूर फरमाते हैं सुनो सुनो आगे सुनो, अना कायदम वदा वफद वना खतीब अनसतु वना मुस्तशमिदा हुबसु। कुछ सुन्नी जहन्नम का परवाना इसको मिल गया है, फरिश्ते हाथ पांव में जंजीरें डाल के ले जा रहे हैं। नबी फरमाते मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, अब मैं आऊंगा तो फरिश्तों से पहले छुड़वाऊंगा, खोलो खोलो जंजीरें, खुलवा कर दामन में छुपाऊंगा। आवाज फरमाते फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर। अब फरमाए हटो, इस पे तकादा क्या है? बंदा आदाश तुझा ये हमारे दर का कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? छुड़ा लिया, हुजूर ने छुड़ा लिया। मगर वो सुन्नी जो कुछ जहन्नम में चला गया था उसका क्या होगा? हाँ कुछ चला भी तो गया है जहन्नम में अपने अमाल की, भले सजा पाके आएगा, सजा पाके आएगा, मगर जल तो रहा है हजरत, जहन्नम में जल तो रहा है। तो 2 सुन्नी ऐसा था मौलाना इमाम साहब, जहन्नम में जलता है और जोर जोर से जहन्नम में नारा लगा रहा है। हम करीब तो अभी जलसा वाला सुन्नी होगा या जुलूस वाला होगा, जब भी तो जहन्नम में नारा लगा रहा है। और नारा क्या लगा रहा है मालूम है? रूहुल बयान जिल्द अव्वल पहला पारा फी तफसीर सूरतुल बकरा में क्या नारा लगा रहा है मालूम है? सब आदमी पढ़ो, या हन्नानो या मन्नान, जोर से बोलो ना, या हन्नानो या मन्नान, या ज़ुल जलाल वल इकराम,
تو اللہ تعالیٰ فیا ملائکتی اخرجوہم، اے میرے فرشتو ادھر آؤ، وہ دونوں جو چلاتا ہے جہنم میں، ذرا باہر لا دو. دونوں باہر آیا. کلم اشتد سیاحکم، اے بہت سارے بندے جل رہے ہیں، کوئی بندہ نہیں چلاتا، تم دونوں کیوں شور کرتے ہو، کیوں شور کرتے ہو جہنم میں؟ تو عرض کیا مولا اس لیے شور کر رہے تھے کہ اسی بہانے ہم دونوں کو باہر کر دے گا. تو اللہ نے کہا میری رحمت کہتی ہے پھر سے دونوں کو جہنم میں ڈالو. کہا ڈالو تو فرشتے پکڑیں گے کیا؟ باغا دونوں توڑا جہنم کی طرف. اللہ نے لاؤ پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لایا گیا. کہا تیزی سے کہاں جاتا ہے؟ کہا مولا جہنم میں. کہا سزا نہیں معلوم ہے؟ کہا اللہ بھی تو جل کے آیا ہوں. تو کہا جب جل کے آیا تو اتنی تیزی سے کیوں جا رہا تھا؟ تو دونوں نے کہا مولا میں نے سوچا دنیا میں نہ فرمانی کیا ہوں، آخرت میں اگرچہ جہنم میں جلنا پڑے اپنے مولا کا ایک حکم تو معلوم. تو ان دونوں کا جواب اللہ کو اتنا اچھا لگا، پسند آیا. کہ فرشتوں ان دونوں کا جواب پسند آ گیا ہے. مولا نے سمنا فرما دیا میری رحمت سے دونوں کو جنت میں ڈال دو. سبحان اللہ. رحمت نے بہانا نہیں ہویا، بہانا نہیں ہویا، محمد سے بولو سبحان اللہ کو فرماتے ہیں. اور فرماتے الکرامت و قیامت کا دن آئے گا تو عزت مجھ کو ملے گی. اور اللہ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے، مسنت رفت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی. فرماتے والے مفاتیح یوم الدین بیدی مفتاح مانے کنجی 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 سمجھتے ہیں نا، چابی چابی. آپ لوگ نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ بکسا کی کنجی آپ ہی کے پاس ہے یا ہماری بہن کے پاس ہے کہ نہیں؟ بچہ کو دے دو گے ایک دن میں صاف کر دے گا. کنجی کنجی ہے نا. تو مفتاح یہ مانے کنجی، مفتاح جب مفاتیح. نبی فرماتے قیامت کا دن کا تو جتنی کنجیاں ہیں، جنت کی ہو، جہنم کی ہو، اجابت کی ہو، بخشائش کی ہو، ساری کنجیاں نبی کے ہاتھ میں. اللہ فرماتے اپنا شرف دعا سے ہے، باقی رہا قبول یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی فرماتے کنجی لوں گا، انا آتی یوم القیامہ باب الجنت، جنت کے دروازہ پر جاؤں گا، کھولوں گا. فاستفتحوا، جنت کا دروازہ کھولوں گا. جب آنا بھی رضوان کہیں گے من انتا من انتا، کون ہے آپ، کون ہے آپ، کیوں دروازہ کھول رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا فقول محمد رضوان، پتا نہیں ہے تم کو میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب رضوان نے کہا حدیث کا ٹکڑا ٹوپی والے بدھوا کو دکھا دینا کل. رضوان نے کہا بقو مردو حضور، آپ ہی کے لیے حکم دے کر یہاں بیٹھایا گیا ہو، یہ چابی آپ کی ہے، یہ جنت آپ کی ہے. تو نبی فرماتے ہیں چابی لوں گا، چابی لوں گا، چابی لوں گا اور جنت کا دروازہ کھول دوں گا. سب سے پہلے میں جاؤں گا اور ساتھ میں گنہگار غلاموں کو بھی لے جاؤں گا. سنا دوں اللہ حضرت کا ایک شعر، سنا دوں تو کہیے نا سبحان اللہ. اعلیٰ فرماتے ہیں صفے ماتم اٹھے، ذہن میں رکھو نبی نے جنت کا دروازہ کھولا ہے تو اعلیٰ کا شعر سمجھو. اعلیٰ فرماتے صفے ماتم اٹھے، کھلے زندہ ٹوٹے زنجیریں، گنہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گنہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. سبحان اللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے. سبحان اللہ. اول واؤ الحمد بیدی، جھنڈا کا انکار کرنے والا بھی جھنڈا حدیث میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، قیامت کا دن آئے گا تو جھنڈا اللہ میرے ہاتھ میں دے گا. اسی جھنڈا کے نیچے سب کو سب سنی سب کو لوں گا. ثُمَّ قُومُوا عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، عرش کے دائیں جانب کے بلند ٹیلا ہے، ٹیلا اسی ٹیلے پر چڑھ جاؤں گا تو خدا کی طرف سے مجھ کو شفاعت کی اجازت ملے گی اور اسی ٹیلے کو مقام محمود کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا. مقام محمود مقام شفاعت کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں اب آئی شفاعت کی ساتھ، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے. اب فرماتے رسول ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز و شمار ہو. محمد سے بول دو سبحان اللہ، بول دو یا رسول اللہ. بس ایک حدیث اور رات کا بج گیا 2:30. ایک حدیث اور نہیں تو اب آپ کیا کیجئے گا؟ تو 2 بجے کھڑا کرتے 3 بجاتے تھے. اب اس کا مطلب تم کے 11 بجے کھڑے ہو تو 3 بجے تک بولے. خواجہ بابا نے جو والدہ کا ایک واقعہ بیان کیا، ٹھیک کہا مولانا اختر نے. اب بتاتا ہوں میرے خواجہ ہے. میں نے کہا میرے خواجہ ایک سوال ہے آپ سے بھی کہ حضور اب ہمارے خواجہ ایک سوال کا جواب دیجئے. کہا کیا؟ کہا پوری دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں سال بھر اتنا اجتماع ہوتا ہے، اتنا خرچہ ہوتا ہے،
اور تقریر نہیں ہوتی. جب مجمع ہوتا تو کہتا ہے خواجہ کے نہیں جانا مردہ ہے, نبی سے نہ مانگنا شرک ہے. مر بابا خواجہ ایک کروڑوں روپیہ جو سال بھر میں خرچ ہوتا ہے اور رجب کی تاریخ جب 6 آتی ہے یہ سارے فتوے کدھر چلے جاتے ہیں کہ ہر سال بھیڑ بڑھ جاتی ہے. یہ فتوا کدھر گیا سال بھر کا کہ ہر سال بھیڑ بڑھ جاتی ہے. تو خواجہ لے گا میں غریب نواز ہوں. میں کہا حضور نہیں سمجھا, ذرا سمجھا دیجئے ٹھیک سے. خواجہ سمجھا دیتا ہوں. بڑی سبحان اللہ. کہا ہمارے ماننے والے امیر ہو کہ فقیر سب غریب ہیں, میں غریب نواز ہوں. کہا حضور نہیں سمجھا. کہا ادھر والا سعودی ریال کی بنیاد پر, امریکہ ڈالر کی بنیاد پر یہودیوں کی سازش سے ہزاروں اجتماع کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے ہیں. ہمارا سنی غریب ہر اجتماع کا جواب دے نہیں سکتا, تو سال بھر میں جتنا مجمع اکٹھا کرتا ہے یہ رجب میں پوری دنیا سے لوگوں کو بلا کر بتا دیتا ہوں اب مجمع ہی پہ ناز کرنا ہے تو رجب میں اجمیر آجا دیکھ لو مجمع کتنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ہم سے بمبئی میں پرسوں ایک شخص نے کہا تھا غوث کا پاور. میں نے کہا بدوا 1000 روپیہ مانگوں گا مدرسہ کے لیے تو نہیں دوں گے, اور غوث کے نام پر 11000 کیسے دے دیا لنگر بنانے کے لیے؟ پاور نہیں غوث کا تو اور کیا ہے؟ تو 1000 روپیہ نہیں دیا اور 11000 روپیہ لنگر میں کیسے دے دیا؟ یہ غوث کا پاور نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ سبحان. یہاں 1000 نہیں نکل رہا, 11000 نکل رہا ہے. کیا غوث کا لنگر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ یہاں بھی دیتے ہو. سبحان اللہ. تو نبی فرماتے ہیں اسی جھنڈا کے نیچے. اب ایک حدیث سنا دیتا ہوں, توجہ سے سن لو. مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 113 باب دعاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث شریف میں ہے کہ سرکار نے امت کے لیے ایک مرتبہ انہو دعا کیا امتی 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 وبکا فقال اللہ تعالی یا جبریل اذهب الى محمد وربك عالم فسأله ما يبكيك فآتاه جبریل علیہ السلام فاخبره النبي صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وهو عالم فقال اللہ تعالی یا جبریل اذهب الى محمد فقل سنرضيك في امتك ولا نسوك. اے بھائی رات کا 2:30 بج رہا ہے, حضرت کی دعا ہوگی, سلام ہوگا, تو اس کے بعد جاؤ گے کہاں؟ جلسہ ختم ہوا تو یہ پڑے رہو گے کہ کہاں جاؤ گے؟ تو کہاں بولتے ہیں کہاں جاؤ گے؟ گھر کہاں جاؤ گے؟ لوگ سوچتے ہیں ڈرتے ہیں کہ کہاں بولے کہاں جائیں گے. مسجد تو نماز کا ٹائم رہے گا تب نہ مسجد جاؤ گے, اور نہیں رہے گا تب کہاں جاؤ گے؟ گھر بولو نا کہاں جاؤ گے؟ گھر جا کے کیا کرو گے؟ سو جائیں گے؟ یا خدا جاتے سو جائیں گے؟ نہیں, ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں سنو. گھر جا کے کیا کرو گے سمجھا دوں, مسئلہ سمجھا دوں تو بولو نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا 18واں پارہ سورہ نور صفحہ 500 آیت اکثر رکوع 14 70 4 5 میں گھر جاتے سو نہیں جانا. خدا فرماتا ہے پہلا کام قدم رکھنا. جب گھر میں قدم رکھنا تو گھر والوں کو کہنا السلام علیکم. یہ کہتا سو جائیں گے, خدا کہتا ہے سلام کرنا. پہلے کیا کرنا بول السلام. کیوں؟ نبی فرماتے یکثر خیر بیتک, سلام کرتے رہنا, گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. ای شرماتا ہے سنی کہ ایک مرتبہ تو کربے کیا صبح میں, پھر دوپہر میں بھی کریں. اور خدا نے بھائی جب جاؤ دن میں 100 بار جاؤ 100 بار سلام کرو, 200 بار جاؤ 200 بار سلام کرو. بیوی ہو تو بیوی کو کرو, بیٹی ہو تو بیٹی کے کرو, ماں باپ ہو تو ماں باپ کو کرو, بچے ہو تو بچے کو کرو. کیونکہ خدا نے فرمایا جانے والا گھر والوں کو سلام کرنا. بولو نا سلام کرو گے نا. تو کہاں بولتے شرم آ رہی ہے کیا؟ ایک جگہ کا گاؤں میں تقریر کرنے تھا, گاؤں والا بیوی کو سلام نہیں کرتا. میری تقریر سنا, اس 5 بچے کا باپ تھا. تقریر گھر کر گئی دل میں, گھر گیا 5 بچے کی ماں تھی. رات کا 2 بجے کہا بیوی السلام علیکم. بیوی نے سوچا کبھی سلام نہیں کیا. رات میں 2 بجے 5 بچے کی ماں ہو گئی, یہ پہلی بار کی در سے سلام. کبھی سلام کرے تب نہ سوچے کہ شوہر بھی سلام کرتا. سوچتے کہا بھیا کا سلام کا کہیں. تو بیوی نے کہا دیکھیے ایسا مذاق مت کیجیے گا, اچھا نہیں لگتا ہے مجھ کو, کیونکہ آپ نے کبھی سلام نہیں کیا تھا. خدا کی قسم نبی نے اپنی بیویوں کو سلام کیا ہے, بیٹی فاطمہ کو سلام کیا ہے, حسن حسین کو سلام کیا ہے. آپ بھی سلام کر لو گے, نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا. بولو انشاءاللہ کریں گے, بولو انشاءاللہ. آپ تقریر سمجھ رہے ہیں تو ہم سب کو ایک بار کہتے ہیں السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بات سلام کی تو ایک بات بتا دیں, جانا ہے نہیں جائیے مت, کتاب ہے نا ابھی اس کو بیچنا ہے. ابھی بیٹھیے
جائیے مت آپ بیٹھے دیکھو حضرت اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کی بیوی سے حضور محو کلام ہیں کہ حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اسما نے کہا حضور سلام تو کسی نے نہیں کہا, جواب کس کو دیا؟ کوئی سلام کرے تب نہ جواب دیجیے گا حضور. تو حضور نے کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اسما تم کو پتہ نہیں, میں وہ دیکھتا ہوں جو کوئی نہیں دیکھتا ہے, اور میں وہ سنتا ہوں جو کوئی نہیں سنتا ہے. عرض کا حضور کیا دیکھا کیا سنا؟ کہ ابھی جبریل میکائیل جا رہے تھے اور ان دونوں کے ساتھ تمہارا شوہر جعفر جا رہا تھا, تو جعفر نے سلام کیا تو میں نے جعفر کو جواب دیا, اور جعفر نے یہ کہا حضور موتا میں کافروں نے داہنا ہاتھ شہید کر دیا تو بایاں ہاتھ میں جھنڈا لیا. حضور جب بھوک لگتی ہے نا, جب بھوک لگتی ہے اڑ کے جنت میں جاتا ہوں, ہم میرے دوستوں کے خوب کھاتا رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, میں وہ توڑ کے کھاتا رہتا ہوں. رے بڑھوا نبی کا غلام زندہ ہے تو ہمارا نبی زندہ نہیں ہے, تو ہمارا نبی زندہ نہیں ہے. بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام کرو, بات سلام کیا جائے گا. قرآن میں ہے سلام کرو. یہاں سے گئے گھر گئے, دروازے پہ دستک دیا, سب سوئے تھے. بیچاری بیوی آئی آپ کی ہماری بہن, دروازہ کھولی تو تو ان کو نہیں سلام کیجیے گا, نہیں کیجیے گا تو نقصان آپ کا ہے, کیجیے گا فائدہ آپ کا ہے نا. تو سلام کیا تو بیوی کھڑی تھی کہ بیٹھی تھی؟ ارے دروازہ کھولے گی تو کھڑے ہوگے کہ بیٹھ کے؟ کھڑی تھی نا. آپ نے سلام کیا تو کہا بیوی کرسی لاؤ, بیٹھ کے کہیں گا السلام علیکم, کہ کہا السلام علیکم, کھڑے کہا نا. تو ایک ٹوپی والے سے کل پوچھنا, رے بڑھوا رات کے 2 بجے ہم نے کھڑے ہو کر بیوی کو سلام کیا تھا, تمہارے پیر میں درد نہیں ہوا, اور رات کے 4 بجے نبی کو کھڑے ہو کر سلام کر دیا تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہونے لگا؟ جب بیوی کو کھڑے ہو کر سلام کیا جا سکتا ہے, مدینے کے سرکار کو نہیں لگا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بول دے بھائی محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے حدیث کا ترجمہ, سنیے حدیث کا ترجمہ سنیے. ایک روز حضور امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں, اب فرماتے امتی امتی امتی, مولا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. وہ بکا اور حضور رونے لگے. ہائے ہائے, امت کی محبت میں حضور رونے لگے. اللہ میں جبریل سدرا چھوڑ دو, جاؤ حبیب کے پاس, پوچھو تو روتے کیوں ہیں؟ اور رب کا عالم جبریل جانے سے پہلے سن لو کہ تیرا رب جانتا ہے کہ میرا حبیب کیوں رو رہا ہے. جب جانتا ہے تو جبریل کو بھیج کیوں رہا ہے؟ مولا فرماتا ہے میں جانتا ہوں کیوں رو رہا ہے کہ نہیں. تو جبریل نے یہ نہ کہا مولا جانتا ہے تو بھیجتا کیوں ہے. جبریل نے سوچا موقع اچھا ہے, اسی بہانے سرکار کی زیارت ہی ہو جائے گی. موقع اچھا ہے, پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, موقع اچھا ہے. سبحان اللہ. گئے کہ حضور اللہ فرماتا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضور نے کہا جا میرے رب سے کہہ دینا گنہگار امت کو بخشوانے کے لیے رو رہا ہوں. ہائے ہائے. تو جبریل نے جا کر اللہ سے عرض کیا کہ آپ کا حبیب نے یہ کہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے پھر سے جا حبیب کے پاس, پھر سے جا کہہ دینا سنردی کا فی امت کا. آپ کا رب فرماتا ہے محبوب مت رو, قیامت کا دن آئے گا تو آپ کا رب آپ کو رسوا نہ کرے گا, فراموش نہ فرمائے گا, بلکہ آپ کا رب آپ کو اپنی امت کے بارے میں راضی فرمائے گا. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, اور غم سے دو کو رفا نسبت نیچے کے ہے بے قصوں کا سہارا. ہمارا نبی محبت سے بول دو سبحان اللہ بتا دیتے ہیں. اصائی رب کا مقام محمودہ, رب ارشاد فرماتا ہے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت عطا فرمائے گا. رسول و ملک میں درود ہو, وہی جانے ان کے شمار کو, مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع رود شمار ہو. سبحان اللہ. آلات کا ایک شعر اور سنا دیں جاز بھائی, اسی سے جان ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اسٹیج پر جتنے نقیب ہیں, 1-2 اور نقیب ہیں جو اچھے ہیں, ایسا نہیں ہے, مگر دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت مولا الیاس فیضی ہے. نہیں سبحان اللہ. اب تک بیٹھے ہیں, ان کا کرم تو اعلان کر کے چلے جاتے ہیں, آج بیٹھے ہیں ہے کہ نہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, بیٹھے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ان کے والد صاحب جب حج میں گئے تو ان کے والد کے ساتھ میں بھی گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گئے تھے نا, ہاں والدہ بھی تھی, ان کی والدہ بھی تھی, والد بھی تھے, دونوں کو انہوں نے حج میں بھیجا, میرے ساتھ بھیجا, میں ان کے ساتھ تھا, وہ میرے ساتھ تھے. سبحان اللہ. والدہ نے یاد کرتے ہوں گے کہ ابو الحقانی نے کیسا حج کرا دیا ہے. سبحان اللہ. بولیے نا سبحان اللہ تو بتا دیں. ہم نے پیر صاحب جو ہے
سرکار مجاہد ملت کے جانشین یہ ہر سال جانے لگے، ہر سال کھاتا کھل گیا مدینہ میں، ہر سال سبحان اللہ، کیا کہنا سرکار کا، ماشاءاللہ ہے نا۔ ارے بابا تو سب تو باقی رہ گیا، تب کیا کرے گا ہم، وہ پیچھے سے آواز آ رہی غوث پاک کا ایک واقعہ رہ گیا، سنا دیں، اب وہ جو کہتے ہیں ماں کا رہ گیا تو دونوں سنا دیں، دونوں اوئے ہائے ہائے سنو، میرے غوث کی عمر تھی 6 سال، 5 سال تھی۔ اگر اس واقعہ کو دیکھنا ہو تو پاسبان شمارہ جو نکلتا تھا الہ آباد سے علامہ نظامی علیہ الرحمہ کے ٹائم میں، مارچ سن 1980 کا شمارہ الٹو، آخری صفحہ پر ایک واقعہ ہے جس واقعے کی سرخی ہے کم سن ولی، غوث پاک کی عمر ہے مولانا صاحب 6 سال، مگر خبردار اپنے بچوں پہ قیاس نہ کرنا، غوث پاک ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت ولی تھے، بول دیجیے سبحان اللہ، ماں کے پیٹ میں ولی تھے، اب ماں کے پیٹ میں ذکر اللہ کرتے تھے کہ جب ماں کہتی تھی چھینکان الحمدللہ تو غوث پاک ماں کو کہتے تھے پیٹ سے الحمدللہ سبحان اللہ، تو جو غوث ماں کے پیٹ میں ذکر کر رہا ہے باہر آ کر کتنا ذکر ہوا جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو 6 سال کی عمر ہے، سنو اس دور میں ایک عورت تھی، عورت جس کو ہوئی بیٹیاں 6، غوث پاک کی عمر 6 سال کی 6، پھر حملہ ہوئی، شوہر نے کہا بی بی جب سے آئی ہو خالی بیٹی بیٹی پیدا کرتی ہو، اب کی بار بیٹی ہوگی تو طلاق دے دوں گا۔ ماذ اللہ، اللہ فرماتا جسے ہم چاہتے ہیں بیٹی ہی بیٹی دیتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں تو بیٹا بیٹی کچھ نہیں دیتے، جسے چاہے تو دونوں دے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ اس میں بہن کیا قصور ہے؟ حدیث میں جس گھر میں 6 بیٹیاں، بول دو نا، جس گھر میں 6 بیٹیاں پیدا ہو جائے تو اس کے ماں باپ بھی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائے، سارے دروازے، تمہارا 6 بیٹیاں، یہ دیکھو ہر دور میں بے وقوفوں کی کمی نہیں، غالب 1-2 ہزار ملتے ہیں، آج کل بھی 1 سے 2، 1 تو برداشت ہے، اور دوسری بیٹی پیدا ہوئی، یا اللہ سب سے پہلے دادی کا چہرہ سکڑتا ہے، یہ کہاں سے بیٹی بیٹی پیدا کرنے لگی۔ میں نے اس کے دادی سے پوچھا دادی ماں یہ بتائیے آپ پیدا ہوئے تو بیٹی بن کے کہ بیٹا بن کے؟ تو آپ نہیں سوچا کہ ہم بھی بیٹی بن کے پیدا ہوئے؟ تو اس کے لیے کوئی چہرہ بگاڑ رہا ہے ہائے ہائے، محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ معلوم نہیں آپ کو مسئلہ تو ہم کیا کریں؟ نبی فرماتے جس گھر میں بیٹی رہتی ہے اس گھر میں رحمت کا دریا بہتا ہے، نبی فرماتے جس گھر میں بیٹی ہو چہرہ بدل جائے سمجھنا منافقوں کا گھر ہے، اب بیٹی پیدا ہو گھر والا مسکرا دے تو سمجھنا ایمان والا ہے۔ 6 بیٹیاں پیدا ہونے آئے طلاق دے دوں گا، اب کی بار بیٹی ہوئی تو بیچاری بہن روتے روتے گئی غوث پاک کے والد حضور ابو صالح کی بارگاہ میں کہا حضور اس عمل میں بیٹی ہے کہ بیٹا؟ گئے مراقبہ میں کہا بیٹی ہے، جاؤ 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 بیٹی ہے جاؤ۔ اب بیچاری بہن روتے ہوئے جا رہی کہ اللہ 7 بچے کی ماں بنوں گی اور شوہر طلاق دے دے گا، اب کروں کیا؟ راستے میں 6 سالہ بچہ غوث پاک مل گیا، کہا کیوں روتی ہے؟ کہا مقدر کو رو رہی ہوں بابو، تمہارے ابو نے کہا کہ بیٹی ہے بیٹی ہوگی شوہر طلاق دے دے گا، تو کہا رونے کی کیا بات ہے، جاؤ میرے باپ کے پاس جاؤ، لوٹو یہاں سے جاؤ۔ کہا دینا حضور یہ تو سمجھ گیا کہ بیٹی ہوگی، آپ مولی ہے نا، تقدیر بدلتے ہیں نا، ہماری بھی تقدیر بدل دیجئے نا کہ شوہر کی طلاق نہ ہونے پائے۔ اچھا گئی، کہا ٹھیک کہتا ہے بچہ، گئے کہے اللہ کے ولی یہ سمجھ گئے کہ بیٹی ہوگی، مگر کوئی صورت بتا دیجئے، کوئی تدبیر، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، مقدر بدل دیجئے نا۔ اتنا کہا کہ آپ کو آ گیا جلال، کہے خدا کی بندی مقدر بدلنے سے پہلے یہ بتا یہ راستہ کس نے بتایا ہے، یہ پتا کس نے دیا؟ بول لگا سبحان اللہ سبحان اللہ، بے یہ پتا کس نے دیا؟ آپ بہن کی حالت پتلی کے ہوگا کیا؟ راستے آ گئے غوث پاک 6 سال والے، اچھا ابا کو جلال آ رہا ہے، بہن کی حالت پتلی ہو رہی، کہے بہن مت رو، ہنسے مت رو، ابا کو جلال آتا ہے، آنے دو۔ ان کا بیٹا عبدالقادر نے مولا سے دعا کر دیا ہے، اب میری دعا قبول ہو گئی ہے، میں نے دعا کر دی ہے تو میری دعا سے جتنی بیٹیاں تو گھر پہ چھوڑ کے آئی ہے سب کو اللہ نے بیٹا بنا دیا ہے، جو پیٹ میں ہے اللہ نے اس کو بھی میرے کہنے سے بیٹا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب بیٹا سب بیٹا حضرت سب بیٹا سب بیٹا۔ اعلیٰ حضرت جب بھی تو فرماتے ہیں
सुना तुम आला का शेर, फरमाते क्यों ना कासिम हो, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबी कासिम है, और क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। और मुस्तफा के तने बेसाजा का साजा देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवा सेवा तेरा, वारे मेरा गौस। दुआ कर दिया तो पूरा जिन से बदल गया, बेटी को बेटा बना दिया। हाँ? नहीं खुश हुआ ना? बहुत वाकया है, कल बताऊंगा इंशाअल्लाह। मौला फरमाता ये मेरा महबूब है, मांग लेगा तो दे दूंगा, मांग लेगा तो दे दूंगा। मौलाना अख्तर बार बार लुकमा दे रहे हैं, हम लुकमा लेने वाला खतीब तो नहीं है, मगर दे रहे हैं तो सुनाइए देते हैं। मौलाना अख्तर साहब सुभान अल्लाह। बोले हाँ साथी है, हाँ मेरा साथी है, हाँ मैं उनका साथी हूँ, मेरा वो साथी है। अशरफिया का अशरफिया है कि नहीं, बहुत दिनों के बाद ये मिले हैं। और मौलाना अब्दुल मुसव्विर जो धामनगर में पढ़ाते हैं वो भी मेरा साथी है। हाँ हाँ, कैसा साथी वो समझते होंगे कि मैंने क्या क्या किया। आज अभी सदरुल मुदर्रिसीन है नजरता की, बोलिए ना सुभान अल्लाह, हाँ बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मौलाना हम पढ़ने के दौर में भी पढ़ाते थे, है ना, बच्चों को मशक कराते थे, एक से पूछी किताब, वही ना काम आ रहा है, पढ़ाना ही काम आ रहा है। वरना 30 साल हो गए बुखारी शरीफ पढ़ाए हुए, मगर इस कंप्यूटर में जो हदीसों को महफूज कर दिया है, बटा दो दबा दो बरेली का स्टेशन, खुला कंप्यूटर, मदीना से हदीसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बोल दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। ख्वाजा बाबा एक वाकया नकल करते हैं, ख्वाजा बाबा हिंदुस्तान का राजा है मेरा ख्वाजा। बोलो ना, हिंदुस्तान का राजा है मेरा ख्वाजा। बार बार एक बात याद आती है, मौलाना ख्वाजा से क्यों मांगते हैं? मैंने कहा मुल्ला तू बीवी से क्यों मांगता है? बीवी से रोटी मांगो तो जायज हो गया, ख्वाजा से दौलत मांगे तो नजात हो गया। जब बीवी से रोटी मांगी जा सकती है तो गरीब नवाज से भी दौलत मांगी जा सकती है। और उड़ीसा वाला तो ऐसा खुश नसीब है, ऐसा खुश नसीब है कि ख्वाजा ने अपना वजीर मुजाहिदी मिल्लत के शक्ल में धामनगर में कर दिया। यहाँ जाओ ना, यहाँ जाओ ना, यहाँ से ना अजमेर जाओगे। सुभान अल्लाह, क्योंकि ख्वाजा का वजीर है ना, पूरे इंडिया में ख्वाजा का वजीर फैला हुआ है, और उड़ीसा में ख्वाजा का वजीर सरकार मुजाहिद मिल्लत धामनगर शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वारे मेरा मुजाहिद, ओए होए, हमने तो देखा है, देखा ही नहीं है, हुजूर के साथ तकरीर भी की है, क्या साथ थी। सुभान, अरे कितनों को पढ़ा कर आलिम बना दिया, कितनों को जो इधर वाला था इधर वाला कर दिया, और कितने को पढ़ा के मौलाना भी कर दिया, हज भी करा दिया, शादी भी करा दिया। ये मुजाहिद मिल्लत का करम नहीं? हाय 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 हाय, क्या कहना मुजाहिद मिल्लत को जिसने देखा हो उनसे पूछो कि क्या देखा है। आज जिसने हुजूर मुफ्ती आजम को देखा, मुजाहिद मिल्लत को देखा, तो आज का कैसा भी पीर उनकी निगाहों में जमेगा नहीं। तो मुजाहिद मिल्लत जैसा कहाँ से लाओगे, है कि नहीं? मुफ्ती आजम जैसा कहाँ से लाओगे? मगर जो है हमारे पीर वो अच्छे हैं, इस वक्त जो है वो अच्छे हैं, सब नहीं, कुछ तो घोटाला वाला है, कुछ बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारे हजरत को देखो, हुजूर ताजुल शरिया को देखो, बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत को कहा तो नहीं हुआ, उसमें हबीब लगाएंगे तभी होगा। हबीब मिल्लत को देखो, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मगर भाई ए दीवाना, दीवाना, आज को नारा तू नहीं लगाया है, नजराना नहीं मिलेगा आज। हाँ जी मिल गया, अरे जब ही तो नहीं लगा रहा है, जब ही नहीं लगा रहा है, जब ही नहीं, हाँ देंगे ना, लगा। ले बस हेलो, फरमाते हैं क्या वाकया कि मोहल्ला में एक नौजवान था, मर गया, नौजवान था मर गया। अरे बच्चा मर जाता तो नौजवान था, कुछ बूढ़ा समझता है क्या? क्या समझता है? समझते क्या समझता है? क्या समझते? बच्चा समझता है क्या? नौजवान समझता है? बूढ़ा ही ना मरेगा पहले, हम तो जिंदा रहेंगे। मगर जब मौत का वक्त आ गया, बूढ़ा रह जाता है, 10 साल वाला मर जाता है। क्यों? कि लिखा है जो मुकद्दर में वही होगा, है कि नहीं? बड़ी उम्र वाला हो कि कम उम्र वाला हो, वक्त पे जाने होगा।
ایک شخص کی روح نکالنا یا ملک الموت کا 14 دن کی چھٹی چاہیے. ارے 14 دن کی 10 منٹ باقی ہے, یہ 14 دن کہنے نہیں 14 دن کی چھٹی دے دیجئے. تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, میں نے 14 دن چھٹی دی, عمر لمبی کری, دیکھو تو یہ کرتا کیا 14 دن. تو اللہ نے کہا چھوڑ دو, چھوڑ دیا. 14 دن میں کیا جانتے ہیں, اور ایک کم وقت توبہ نہ کرنی چاہیے. یہ بھول بھلیجا گھر بنایا اور شیشہ والا گھر بنایا اور نقل کفر نباشت. 14واں دن اس نیت سے شیشہ والا گھر میں بیٹھ گیا کہ فرشتہ کو پتہ نہ چلے کہ بندہ گیا کیا. ہاں مر 14واں دن ملک الموت شیشہ والا گھر میں حاضر حاضر. تو دوستو موت کا وقت متعین ہے تو توبہ کر کے مرو نا بھائی. توبہ کر کے مرو گے تو یہ کہتے قبر میں جاؤ گے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے انیس الجلیس, اس میں ایک واقعہ منقول ہے. پھر خواجہ بابا والا واقعہ سناتے ہیں. ایک نوجوان تھا, صبح سویرے فجر کے بعد پہنتا اچھا کپڑا, تو بڑے ایک نمبر کا کپڑا پہنتا, چوراہے پہ جاتا جہاں ہوٹل ہوٹل ہو, اب کوئی مل جاتا, مولانا شاہ صاحب ملے, حضرات السلام علیکم. باپ رے کتنا دن پہ ملے ہیں. تو حضرت تو کون ہے جی, کہا آپ تو بھول جاتے ہیں, اتنی خدمت کیا بھول گیا, پہلے چلیے ناشتہ کراتے ہیں پھر بتاتے ہیں میں کون ہوں. مولانا خوش ہو گیا کہ اب تو ناشتہ ملے گا. گئے ہوٹل میں, کھایا ناشتہ, ایک چیک آؤٹر, 10 منٹ کا ٹائم تھا بل دینے کا. پیچھے والا دروازہ سے جوان گئے, اب حضرت بل دیجئے. گئے پھر کوئی دوسرے دن چڑھا, بوڑھا ملا, چچا السلام علیکم. ابا تھے تو بہت آتے تھے, ابا کام مر گیا ہمرے کی, آپ آنا بند کر دیا. کہا بابو تو کون ہے, کہا یہی سب نہ کیجئے گا, بھول گئے نا, باپ رہتے تب نہ سمجھتے. چلیے چچا پہلے ناشتہ کیجئے بتاتا ہوں کون. اب سوچا بچہ کون ہے, کیا ایک سے ایک آرڈر دیا, ایک سے آرڈر. آج جب 10 منٹ کا ٹائم رہا پیچھے سے گئے, اب بل بھرے چچا. یہی کیا جب مرنے کا ٹائم آیا تو گاؤں کے 10 نوجوان کو جمع کیا, سب کو مزدوری دیا کہ لے بھائی مزدوری کا کہا ہے کہ کہا کچھ نہیں مروں گا تو رونا, اور کچھ نہیں کرنا رونا. اور کہا کروں گا, کہا جنازہ چلے تو رونا, کہنا ہائے ہائے کتنا اچھا تھا کیوں مر گیا, تھوڑے دن اور زندہ رہتا تو بڑا کام ہوتا. کہا چلو اس میں کہہ دیں گے, رو لیں گے, اس میں پیسہ لے لیا. اب مر گیا, جنازہ جا رہا تھا. پہلے جنازہ میں گاؤں کے لوگ آتے تھے, گاؤں کے لوگ آتے تھے, نہیں آتے تھے. آج تو چھٹی نہیں ہے, پہلے بہت دور سے لوگ آتے تھے. جنازہ جا رہا تھا, لوگ ہائے ہائے رو رہے ہیں, بہت رو رہے ہیں. کہا کتنا اچھا تھا کیوں مر گیا, کچھ دن اور رہتا بڑا کام آتا, سوشل ورکر تھا بڑا کام آتا تھا. تو سب لوگ کہا یا اللہ اتنا اچھا تھا مر گیا, تو سب دعا دینے, اللہ اتنا اچھا تھا مر گیا, یہ معاف کر دے اس کو, مغفرت فرما دے اس کو. موراہ المسلمون حسنا فعند اللہ حسن. حدیث میں ہے کہ جس جنازے کو اکثر لوگ کہہ دے اچھا ہے تو اچھا ہی ہو جاتا ہے. تو قبر میں جب غار کیا گئے, منکر نکیر گئے, کہا من رب کا, رب کون ہے, تو اللہ نے فرشتوں چھوڑ دو, مرتے مرتے ایک ایسا کام کیا کہ مجھ کو بھی پسند آ گیا, اب میں نے سب معاف کر دیا, اس کو جنتی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ہو گیا نا. اب آپ بھی نہیں شروع کر دینا ورنہ آپ کی دھلائی ہونے والی ہے. آپ ایسا کام نہیں کرنا. وہ تھا ایک جوتی والا جو کر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک نوجوان تھا بھائی, مر گیا. خواجہ بابا نے خواب میں دیکھا کرے یہ جنت میں حاجیوں کے سب میں بیٹھا ہے. یہ اتنا اچھا نہیں تھا جی, مر گیا تو جنت میں حاجیوں کے سب میں کیسے چلا گیا. تو نوجوان کہتا ہے حضور ایک عمل کام آ گیا, جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا تو پہلے ماں کی زیارت کرتا تھا, زیارت کے بعد اپنی ماں کو سلام کرتا تھا, سلام کے بعد ماں کا قدم چومتا تھا. جب قدم چومتا تھا تو میری ماں دعا دیتی تھی, اللہ میرا بیٹا مر جائے تو جنت میں حاجیوں کی سب میں جگہ دے دینا. تو ماں کی دعا کام آ گئی. سن لیں مانو آپ سے بھی گزارش ہے, کہیں جاؤ کہیں, اگر ماں باپ زندہ ہے تو پہلے ماں باپ کے پاس جاؤ, ان کی زیارت کرو, ان دونوں کو سلام کرو, ان دونوں کی دعائیں لے لو نا. ایسا کرو گے حضر بھی کامیاب, سفر بھی کامیاب, دل میں بھی سرور رہے گا. مرو گے تو مرنے کے بعد قبر میں بھی نور ہی نور رہے گا. جب ربک مقام محمودا, رب فرماتے محبوب ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود مقام شفاعت عطا فرمائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ, اعلیٰ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق کیا ہی ذوق, افضل شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شفاعت کریں گے ہمارے نبی, ہماری ہے نا بھائی.
جو شفاعت کے منکر ہیں اس کی دھلائی ہونے والی ہے قبر سے لے کر جہنم تک. فکر نہ کرو، سنیوں کی انشاءاللہ تعالی خیر ہے. بولو نا انشاءاللہ. جو گنہگار ہو توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر. کیا کہوں